السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون فی قلوبهم مرض فزادهم اللہ مرضا ولهم عذاب علیم بما كانوا یکذبون۔ یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو۔ وما یخدعون، نہیں وہ دھوکہ دیتے، الا انفسہم، سوائے اپنے آپ کے۔ وما یشعرون، اور انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اور بڑھا دیا ان کو اللہ نے مرضاً، بیماری میں۔ ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بما کانوا یکذبون، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ یکذبون ہے، یکذبون نہیں۔ اگر تو ہوتا یکذبون، اس کا مطلب تھا کہ وہ جھٹلاتے تھے، پر یہاں پہ ہے یکذبون، جس کا مطلب ہے وہ جھوٹ بولتے تھے۔ تھوڑا سا ریکیپ، کل کون کون سے اہم پوائنٹ ہم نے سمجھے ہیں؟ آیت نمبر 9 اور 10 پہ ہیں ہم، سورۃ البقرہ۔ اہم پوائنٹ کل جو ہم نے سیکھے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کل ہم نے پڑھا تھا یخادعون اللہ، کہ وہ لوگ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ ہم اب ایمان والوں کو ڈبل ڈیلنگ کر لیں گے ان کے ساتھ، اور یہی ہمارا ایمان ہے، لیکن قیامت کے دن ہمارے لیے یہی کافی ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تمہیں قیامت کے دن ریئلائز ہو جائے گا کہ کون دھوکہ دے رہا ہے۔ یہاں پہ یخادعون میننگ میں آیا کہ وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور یخدعون ایسا دھوکہ دیتے ہیں جس کا ان کو ریئل کوئی وداؤٹ اینی ریئل سگنیفیکینس، ماشاء جس اللہ۔ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جی، اس کے علاوہ کوئی اور کوئی پوائنٹ بتائیں گے؟ جس دا پوائنٹس، ماشاء اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر آپ نے بتایا تھا کہ ایمان کا کیسے پتہ چلتا ہے۔ آپ نے بتایا تھا کہ جیسے جیسے انسان کا دل دھڑکتا ہے ویسے ویسے ایمان کا لیول بھی اوپر نیچے ہوتا ہے، اور کیا کرنے سے ایمان بڑھتا ہے، تو نیکیاں کرنے سے ایمان بڑھتا ہے، اور کیا نہ کرنے سے بھی ایمان کم ہوگا، نیکیاں نہ کرنے سے ایمان کم ہوگا۔ پھر آپ نے منافقین کی دو قسمیں بتائی تھیں، اور اس طرح آپ نے کفار کی قسمیں بتائی تھیں۔ آپ نے کفار کی قسموں میں بتایا تھا کہ مکہ کے کفار ہیں، سیکنڈلی مدینہ کے کفار ہیں۔ پھر آپ نے منافقین کی قسمیں بتائی تھیں جس میں نمبر 1 صاحب علم تھے، اور دوسرے وہ اسلام تو قبول کر لیا تھا لیکن سیکھنے کی کوشش نہیں تھی کی۔ اور اس کے علاوہ مکہ اور مدینہ دونوں طرف میں منافقین تھے، اور نہیں، مکہ اور ان میں سے نہیں 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 نہیں، یہ یہاں پہ چلیں۔ مکہ میں ایسا نہیں تھا۔ وہ کون لوگ تھے جو مکہ میں کیا کرنا چاہتے تھے؟ اگر انہوں نے اسلام قبول کیا تو کیا وجہ تھی کہ وہ سافٹ اینگل اختیار کر رہے تھے؟ تو سر یہ منافقین نہیں تھے، وہ دونوں طرف سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ میں یہاں پہ نا اس بات کو کلیئر کر دوں، تھوڑا سا لگتا ہے یہ اشکال پیدا ہوا ہے، اس کو ختم کر لیں ابھی سے۔ ٹھیک۔ مسلمانوں میں سے، مکہ کے مسلمانوں میں ایک گروپ ایسا تھا جو واقعی طور پہ مسلمان تھا، لیکن وہ اپنے ان رشتہ داروں کے ساتھ ان کی ہمدردیاں تھیں جو مکہ میں تھے، ٹھیک ہے، اور وہ جنرل مسلمان تھے، لیکن لڑنے وغیرہ کے حق میں وہ اتنے نہیں تھے۔ اور کفار میں بھی ایک ایسا گروپ موجود تھا جو مسلمانوں کے حمایتی تھے لیکن اسلام قبول نہیں کر رہے تھے، یعنی سافٹ اینگل، ٹھیک ہے نا، کہ لڑائی جھگڑے کے بغیر ہی کوئی معاملہ حل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کے بارے میں پوائنٹ تھا، لیکن ہم ان کو منافقین نہیں کہیں گے۔ مکہ میں کوئی بھی شخص منافق نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ مدینہ میں وہ جو لوگ تھے ان کی کیٹیگری اور تھی،
ٹھیک ہے. اوکے. ہاں تو سر یہ پھر کن کے بارے میں تھا کہ کچھ دن آپ ہمارے خدا کی عبادت کر لیں اور کچھ دن ہم آپ کی خدا کی عبادت کر وہی لیں مکہ گے؟ والے تھے نا، مکہ والے لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے یہ آفر کرنے کے لیے. یعنی وہی جو میں نے بتایا تھا نا کہ ہمیشہ ہر جگہ پر ایک بہت اس کو آج بھی ہم سمجھیں گے انشاءاللہ اس کیٹیگری کو. ایک جگہ پر ہوتے ہیں جو ٹھیک. 100% تسلیم کر لیتے ہیں بات کو مکمل طور پر. ٹھیک ہے. دوسرا گروپ وہ ہوتا ہے جو ٹھیک. مکمل طور پر انکار کر دیتا ہے. درمیان میں ایک گروپ لازمی بچ جاتا ہے جو کہتا ہے کہ بھائی آپ بھی اتنی سختی نہ اختیار کریں، آپ بھی اتنی سختی نہ اختیار کریں. پولیٹیشین کے بارے میں جو میں نے کہا تھا، بزنس مین کلاس. ٹھیک ہے. جو کسی کا بھی نقصان سے بچتے ہوئے وہ چاہتے ہیں کہ بھائی جیسے بھی آپس میں مل جل کے ودو لو تدہن فیدہنون. ہاں کہ وہ چاہتے ہیں کہ کچھ آپ چھوڑ دیں، کچھ ہم چھوڑ دیں، کچھ آپ دے دیں، کچھ ہم دے دیں اور معاملہ حل ہو جائے. تو اس طریقے سے تو وہ کیٹیگری، لیکن وہ منافقین کی کیٹیگری میں نہیں آتی. صحیح. تو یہ ہاں ایسے لوگ تھے جو کسی بھی دین کے بارے میں شدت نہیں تھے رکھتے، ہاں ایسے کہہ سکتے بزنس مائنڈ سیٹ کے ہیں. لوگ تھے. ہاں اب اب ہم آگے چلتے ہیں. تھوڑی سی کچھ ریویو بھی کریں گے. کچھ چیزیں تھیں جو ترتیب میں نہیں میں بیان کر سکا کل کے سیشن میں. جب ہم منافقین کی آیات کو دیکھتے ہیں، منافقین کی آیات کو یاد رکھ لینا کہ وہ صرف خاص جو ہے نا وہ منافقین ہی نہیں، بلکہ وہ لوگ بھی جو اہل کتاب تھے اور اسلام نے قبول کیا. اہل کتاب تھے، اسلام نہیں قبول کیا اور اسلام کے بارے میں جان چکے ہیں. ایمان تو ہے لیکن جینون نہیں ہے. ایمان تو ہے لیکن جینون نہیں ہے. اللہ کے بارے میں بھی ہے، اللہ کی کتابوں کے بارے میں بھی ہے، لیکن اس پہ عمل نہیں کر رہے. تو کون بن گئے؟ اہل کتاب. اہل کتاب. تو جب ہم ان آیات کو، ان دو کیٹیگریز کو سامنے رکھ کے، ایک اہل کتاب ہیں، منافقین کی جتنی آیات ہیں جب ہم ان کو پڑھیں اور ان دو گروپس کو، پہلا تو کنفرم منافقین ہے نا مدینے کے، کنفرم منافقین عبداللہ بن ابی اور اس کے جو پیروکار تھے، وہ ایک گروپ ہے. دوسرا وہ گروپ، یہ آیات فٹ آتی ہیں ان لوگوں پر بھی جو اہل کتاب تھے. اہل کتاب، اہل کتاب جنہوں نے اسلام نہیں قبول کیا. ٹھیک ہے. اب ان پہ یہ کیوں فٹ آتی ہیں؟ وہ اس لیے کہ ان کا جو کردار تھا وہ بھی منافقین والا تھا. حق کو پہچان چکے تھے، حق کو تسلیم کر چکے تھے پہلی کتابوں کی بنا پر، لیکن جب اللہ کا فائنل پیغام آیا ہے تو اس کو نہیں مان رہے. اب ایمان ان کے پاس ایمان کا دعویٰ تو ہے، ایمان کا دعویٰ تو ہے، لیکن وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. یہ پوائنٹ سمجھ آیا ویسے؟ سر رپیٹ کر دیں تھوڑا سا ایک دفعہ. اہل کتاب، جو اہل کتاب ہیں ان کے، وہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں. اہل کتاب ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں. کس طریقے سے؟ تورات، انجیل، زبور پر ان کا جو ایمان کا دعویٰ ہے. پچھلے انبیاء پر ایمان کا جو دعویٰ ہے، ایمان کا دعویٰ ہے. اب کیا وہ دعویٰ ان کے ایمان میں بہتری کا سبب ہے یا ان کے اندر، ان کا جو ایمان ہے اس کے اندر رکاوٹ کا سبب ہے؟ بہتری آنے کی بجائے ایک بندش کا سبب ہے. وہ کیسے؟ اگر تو حقیقی ایمان ہے تو ایمان، پیغام یا رسول کس کی طرف سے آ رہے ہیں؟ اللہ کی طرف سے. اگر اللہ کی طرف سے رسول آ رہے ہیں تو ان کو غرض اللہ سے ہونی چاہیے. جون سا مرضی پیغمبر آئے، جب وہ پہچان لیں فوری طور پہ تسلیم کر لیں. لیکن انہوں نے تسلیم نہیں کیا، اسلام قبول نہیں کیا، اسلام سے باہر رہیں. اللہ رب العزت ان کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کرتے ہیں جیسے کہ منافقین کے ساتھ کر رہے ہیں. کیوں؟ منافقین کا دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ پر ایمان نہیں. یخادعون اللہ، دکھائی دینا چاہتے ہیں نا. تو اپنے لیے تو وہ تو سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس پیغمبر کی اس بات کو سنیں. کیوں؟ اگر سن لیا تو اس پر عمل کرنا پڑے گا. لہٰذا ان کا اسلام قبول نہ کرنا، یہ آیات منافقین کی ان لوگوں پر فٹ آئیں گی جو اہل کتاب میں سے اسلام کو جاننے کے باوجود، اسلام کو سمجھنے کے باوجود، اسلام کا پیغام پہنچنے کے باوجود تسلیم نہیں کر رہے. پہلا یہ گروپ ہے. ٹھیک ہے. دوسرا گروپ کون ہے؟ جو ایکچوئل منافقین ہیں.
جنہوں نے اپنے مذہب کو چھوڑ کر اسلام کو قبول کرنے کا ڈرامہ کیا، وہ بھی اسی کیٹیگری میں آ جاتے. ناؤ از اٹ کلیئر؟ ماشاء اللہ. اوکے. جب ہم ان دونوں آیات کو دونوں گروپوں کو دیکھ کر کے ان آیات کو پڑھیں گے تو ہمیں لگے گا کہ قرآن کس طریقے سے ڈفرینشیٹ کر رہا ہے ان دونوں لوگوں کو، کس طریقے سے ان لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. اب اگر ہم یہی آیت دیکھیں، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ آیت کس طریقے سے جو ہیں اہل کتاب ان پہ کس طریقے سے فٹ آ رہی ہے. ہم پہلے آیت نمبر اس سے پچھلی والی آیت لے لیتے ہیں. وہ کون سی ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے، من یقول، جو کہتا ہے ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، وما هم بمؤمنین، در حقیقت وہ ایمان والے نہیں ہیں. در حقیقت وہ ایمان والے نہیں. یہ دعویٰ کن کا تھا؟ یہی دعویٰ تو اہل کتاب کا تھا. کیا دعویٰ تھا؟ ہم ایمان والے ہیں، ہمارا اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہے، یہ دعویٰ تھا. تو درمیان میں سے آمنا باللہ ورسولہ کدھر ہے؟ اگر تو ان کا جینون ایمان ہے، اللہ پر ایمان واقعی ہے، جیسے میں نے ابھی بولا، تو ان کو اس بات سے غرض نہیں ہونی چاہیے کہ پیغمبر کس خاندان سے آیا ہے، کس شہر سے آیا ہے. اگر دلائل مل گئے ہیں، ثابت ہو گئے، تسلیم کر لیں، کیونکہ اللہ کے ساتھ غرض ہے نا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہی تو ان کا یہ ڈرامہ ہے. اچھا، اب ہم اہل کتاب کو میں ٹارگٹ کر رہا ہوں، منافقین کو نہیں ٹارگٹ کر رہا. اب ہم منافقین کو ٹارگٹ کریں گے تو ہم اس کو الگ سے سمجھیں گے. اب میں اہل کتاب کو ٹارگٹ کر کے انہی آیات کو پڑھ رہا ہوں. یہود و نصارہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا، ٹھیک ہے. اور جب ان سے کہا جاتا بھی ایمان لے آؤ، وہ کہتے ہیں ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو آلریڈی ایمان والے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، پہلی آیت. دوسری آیت کیا ہے؟ یخادعون اللہ. اب وہ جس ایمان پہ وہ مطمئن ہیں، جس ایمان پر وہ مطمئن ہیں، کیا وہ ایمان ان کو فائدہ دے گا؟ تو اس کا مطلب وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. کس کو؟ اللہ کو، ٹھیک ہے، اور اللہ کے ماننے والوں کو، یعنی ایمان والوں کو، ٹھیک ہے. اب ان کا یہ دھوکہ کسی اور کے لیے نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو دھوکے میں رکھ رہے ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارا ایمان ہے، ہمارے باپ دادا کو جو دین چلتا آ رہا ہے، اس پر ہمارا ایمان ہمارے لیے نجات کا سبب بن جائے گا. حالانکہ کیا ہے؟ وما یشعرون، ان اس بات کا شعور ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو دھوکے میں رکھے ہوئے کہ یہ ایمان ان کو فائدہ دینے والا نہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں. پھر کیا ہوا؟ یہ وجہ کیا ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہوگا؟ ان کو یہ فائدہ کیوں نہیں دے گا ان کا یہ ایمان؟ اللہ رب العزت نے فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے اندر بیماری پائی جاتی. اب اہل کتاب کے اندر بیماری کون سی پائی جا رہی ہے؟ مدینے کے اہل کتاب کے اندر کون سی بیماری پائی جا رہی ہے؟ کوئی بتائے گا؟ لیٹس سی ویئر وی اسٹینڈ. اور یہ پوائنٹ اب تک جو سمجھ آ چکا ہے، اس کو کلیئر کرنا تاکہ ہم اس پوائنٹ کو مس نہ کریں. جی السلام علیکم. وعلیکم. بیسیکلی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا کہ ہم جو ہیں مطلب وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم انہیں بیوقوف بنا رہے ہیں، یعنی مسلمانوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور معاذ اللہ ان کی یہ سوچ ہے کہ ہم اللہ کو بیوقوف بنا رہے ہیں. تو اللہ اس آیت میں یہی فرما رہا ہے کہ وہ بیوقوف اپنے آپ میں ہے، یعنی وہ خود بیوقوف ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں، لیکن بیسیکلی وہ خود بیوقوف ہے. ٹھیک ہو گیا. اور یہ بیماری کون سی اہل کتاب کے اندر بیماری کون سی ہو سکتی ہے؟ منافقین کے اندر تو ہم سمجھ لیں گے نا کہ وہ نفاق کی بیماری. ان کے اندر کون سی بیماری ہے؟ لیکن بیسیکلی تو جو بیسک پوائنٹ ہے ان کا اہل کتاب کا، اس میں یہود کا تو یہ کنسپٹ تھا کہ ہم اللہ پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، آخرت پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، بس نبی کی بات کو نہیں ماننا چاہتے، نہیں سننا چاہتے. تو وہ نبی کو نہیں مانتے، اور ان سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے نہیں مانا، باقی اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ان سب کو مانتے ہیں. تو جس کی وجہ سے وہ کہتے تھے ہم بھی تو پھر جنت میں جائیں گے، ہم بھی تو مسلمان ہیں، بس انہیں کو نہیں مانتے. تو ان کا یہ کنسپٹ ہے. کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. ہاں، یہاں پہ نا یہاں پہ بیماری کی بات ہم کریں. جی ارسلہ، آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ سر مجھے نا یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، جب منافقین اور یہ جو اہل کتاب ہے یہ ایک کیٹیگری میں آ رہے ہیں تو اس کیٹیگری کا نام کیا ہے؟
हम तीसरी कैटेगरी, कुफर की दूसरी किस्म हमने कवर की थी, याद है? कुफर के अंदर ही दूसरी किस्म जो हमने कवर की थी, याद है जो ना? अहले इल्म थे और मानते नहीं थे, पढ़े लिखे भी थे। हाँ, तो वो कुफर ही है ना वो भी। अब अच्छा, ये ये अभी, कुफर है। हाँ, ये भी कुफर की तीसरी ग्रुप की बात हो रही है, तीसरी कैटेगरी की। अच्छा, अब ये जो बात हो रही है फी कुलूबिहिम मरद, अभी एक सिस्टर ने मैसेज किया कि उनके अंदर तकब्बुर था, दिस इज व्हाट वी नीडेड। हाँ, उनके अंदर तकब्बर की बीमारी थी, ठीक है। नफाक तो मुनाफिकीन की बात करेंगे ना, यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं तकब्बुर की। अहले किताब के अंदर क्या था, कहने उनके अंदर क्या एतराज है? ये अनपढ़ शख्स है। अभी हम मजीद आयतें पढ़ेंगे तो हम देखेंगे फर्क किस तरीके से वो डिस्टिंग्विश करता है अहले किताब के नजरिए को मुसलमानों के बारे में और मुनाफिकीन के नजरिए को मुसलमानों के बारे में। और हमने मुनाफिकीन के अंदर दो कैटेगरी देखी थी, अहले किताब में से मुनाफिकीन और जो है ना सादा लोग, जिनको किसी, यानी ऐसे समझ लें कि कोई भी आजकल के दौर में अपने आप को ईसाई कहने वाला हो, लेकिन उसको ईसाइयत का कुछ भी इल्म ना हो, या कोई मुसलमान अपने आप को कहने वाला हो या मुसलमान हो गया हो लेकिन किसी बात का इल्म ना हो, लेकिन बाद में वो अपना मजहब तब्दील कर ले। तो ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास किसी किस्म का इल्म नहीं होता, वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं या हक को तस्लीम कर लेते हैं, तो बाद में उनको जब कन्विंस किया जाता है तो वो छोड़ जाते हैं। तो वो कैटेगरी बन जाती है मुनाफिकीन की, ठीक है। अच्छा, कि वो किस तरीके से फिर वो नाटक करते रहते हैं, क्योंकि लोगों को तो पता होता है कि इसने इस्लाम कबूल किया, लेकिन उसी टाइटल को वो इस्तेमाल करके अपने बेनिफिट या अपना जो भी उनको, जो भी उनका मकसद होता है उस तक पहुंचने की कोशिश करते रहते हैं। तो फी कुलूबिहिम मरद, अब जब हम अहले किताब की बात कर रहे हैं, अहले किताब की, तो अहले किताब का जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम को देखकर के रिएक्शन था, उस रिएक्शन को हम जब पढ़ेंगे तो वी आर लुकिंग एट टोटली डिफरेंट ग्रुप रिएक्टिंग टोटली डिफरेंटली। और जो ही हम उन्हीं आयात को मुनाफिकीन के हवाले से देखेंगे तो हमें एक टोटली डिफरेंट रिएक्शन नजर आएगा और एक डिफरेंट एंगल नजर आएगा, ठीक है ना। तो ये जो तकब्बुर था अहले किताब के अंदर, पहले नंबर पे उनके तकब्बुर की वजह थी कि वो अपने आप को अहले इल्म समझते थे। मक्के के लोगों को वो बहुत ज़्यादा जाहल किस्म का, ठीक है, और इल्म से फारग समझते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी, ठीक है, उन्होंने हकीर जाना, नबीउल उम्मी कहा, ठीक है। हालांकि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत खूबसूरत जो अलकाबात में से एक लक़ब है, नबीउल उम्मी। उसके बाद उन्होंने सहाबा किराम के बारे में भी यही उनका नजरिया था। अभी भी जिस तरीके से ये लोगों को हकीर जानते हैं, अभी भी, ठीक है, यहूद। तो ये था दूसरा जो है ना, जो बीमारी जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। जी किरण। फिर मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है यहाँ पे कि जैसे क्रिश्चियंस थे, वो इतना रिजिड नहीं रहे अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग। अगर हम प्रीवियस हिस्ट्री को भी उठाकर देखें, बेसिकली जो मसला पैदा कर रहे थे वो तो यहूद कर रहे थे ज्यादातर, इन अ सेंस कि तो खुसूस उनका, उनकी रिसर्चेस, उनकी स्टडी जो उन्हें बताती थी कि हाँ जी एक नबी ने जो आना है, अब उनका गुमार आ गया कि ये हमारी नस्ल से नहीं है, ये अरबी हैं, ये उम्मी, इसीलिए कहा अरबियों को वैसे ही ये उम्मी कहते थे, अब ठीक कह अपने रही मकाम के बराबर नहीं समझते थे। यू तो राइट। मतलब पहले किताब में तो फिर दोनों आ जाते हैं, यहूद भी आ जाते हैं, क्रिश्चियंस भी आ जाते हैं। हाँ जी, अहले तो किताब में से यहूद मखसूस है। आप ठीक कह रही हैं, यू राइट। जी हाँ, जब अहले किताब ही मुराद है इससे, ठीक है। अहले किताब से मुराद यहूद, ठीक है। आप सही कह रही हैं, अल्लाह ताला बरकत दे। अच्छा, अब जब हम इन चीज़ों को देखते हैं तो हमें ये एक चीज़ क्लियर हो गई कि जब भी हमने आयात मुनाफिकीन को देखना है तो हमें दो अलग अलग ग्रुपों को देखना पड़ेगा कि वो किस तरीके से रिएक्शन कर रहे हैं। तो ईसाई 100% ऐसे नहीं है, ईसाइयों में भी ऐसे मसले पाए जाते हैं। अभी हम वो भी सीखेंगे कि वो किस तरीके से मसाइल आगे बनते हैं। अब जब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो हमें थोड़ा सा एक कदम पीछे जाके मक्कन लाइफ को भी दोबारा देखना पड़ेगा कि मक्के में क्या कैटेगरी थी, ठीक है, जिसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था कि वहाँ पे तीन ग्रुप थे। पहला ग्रुप वो था जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, ठीक है, और जान माल सब कुछ कुर्बान कर दिया। दूसरा वो ग्रुप था जिन्होंने मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया, ठीक है। और तीसरा वो ग्रुप था जो दरमियान में, ठीक है, सॉफ्ट क्या नाम है, तबीयत रखने वाले, जिन्होंने कहा कि भाई हमें किसी चीज़ से कोई गरज नहीं है, ठीक है, हमें किसी चीज़ से कोई गरज नहीं है। अगर तो उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो वो इस्लाम पे कायम रहे हैं, ठीक है,
لیکن دے ہیڈ اے سافٹ سائڈ، کیونکہ وہاں پہ رشتہ داریاں ہیں، ٹھیک ہے، بہت زیادہ رشتہ داریاں ہیں، بہت وقت گزرا ہے، کاروبار سب کچھ ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری طرف تھے وہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. جنہوں نے اسلام نہیں قبول کیا وہ بھی سختی نہیں کرنے والے تھے. کیا ہر مکے کا جو سردار تھا، ہر سردار نے یہ کام کیا؟ ابو طالب بھی تو تھے نا ان میں سے. جو ایک مثال سمجھ لیں، ابو طالب ہے، ابو طالب کہہ لیں، اس کے بعد حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام سے پہلے کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی ہے، بعد میں اسلام قبول کر لیا، لیکن ابو طالب کی حمایت برقرار رہی ہے. کتنے ایسے لوگ تھے جنہوں نے تکالیف برداشت کی ہیں لیکن خاموشی اختیار کی ہے، ٹھیک ہے. تو ہم پچھلے سیشن میں بھی ہم نے کور کیا تھا کہ مکہ میں ایسے بھی مسلمان تھے جنہوں نے اسلام تو قبول کر لیا لیکن انہوں نے بالکل بھی اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا، صرف ایمان لے آئے اور کچھ بھی نہیں کیا، خاموشی سے اپنے خاندان میں رہے، اور جہاں پر بھی بس چلا وہ مسلمانوں کی حمایت میں ان کے فائدے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے، ٹھیک ہے. تو یہ 3 گروپ تھے مکہ کے اندر، اور ہم نے کل یہ سمجھا تھا کہ جس طریقے سے وہ جو ریجٹ گروپ تھا کفار مکہ کا وہ تو چاہتے تھے کہ یہ معاملہ ختم ہو جائے، اور وہ جو دوسرا گروپ تھا جو درمیان میں بزنس کلاس لوگ، وہ کہتے تھے بھئی اگر شخص تو ہمارا ہے، ہمارا خون ہے، اگر مدینے میں چلا گیا ہے تو چھوڑ دو اب اس کی جان، اور اگر وہ پھیل رہا ہے، اس کی دعوت پھیل رہی ہے، لوگ اس کی بات کو تسلیم کر رہے ہیں، تو کل کو اگر وہ شخص ایسے عہدے پہ پہنچتا ہے جو مکہ کے قریش کے خاندان کے لیے عزت کا باعث ہو، تو ہمیں اور کیا چاہیے، ہماری ہی عزت کا اضافہ سبب ہوگا نا. اب یہ وہ لوگ وہ باتیں کرتے جو کل ہم نے سمجھا تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کی حمایت بھی کرتے تھے اور مخالف بھی نہیں تھے. ایسے ہی وہ مکے والوں کی بھی حمایت کرتے، ان کے مخالف بھی نہیں تھے. لیکن جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹیک کیا تو ان کی حمایت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھو دی، ٹھیک ہے. ان لوگوں سے حمایت کھو دی جو مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وکالت کیا کرتے تھے، قریبی یا دور کے رشتہ دار لوگ، ٹھیک ہے. اور ہم نے اس بارے میں بھی ڈسکس کیا تھا تھوڑی سی دہرائی کے لیے کہ کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف اور موسیٰ علیہ السلام کی لائف کتنی ایک دوسرے سے میچ کرتی ہے، ٹھیک ہے. تو ہم نے دیکھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی دریا کراس کرنے سے پہلے اور دریا کراس کرنے کے بعد. یہ کیا میسج کیا ہے؟ مینس کہ حق کو حق نہ کہنے والا منافق ہوا ان سینس کہ مطلب جو وقت پہ نہ بول پائے ہاں جی، تو ہاں جی، ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے جی، بالکل. اچھا، اب موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے 2 دور ہیں، ایک ہے دریا سے پہلے کا، ایک ہے دریا کے بعد کا. دریا سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا فرعون کی طرف سے، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو، بنی اسرائیل کو حقیر جانا، کتنا گھٹیا رویہ اختیار کیا ہے، ظلم کیے، غلامی کی ان کی زندگی تھی. دوسری زندگی تھی دریا کے بعد کی. دریا کو کراس کرنے کے بعد کی زندگی میں موسیٰ علیہ السلام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. کن کی طرف سے؟ اپنے ہی ماننے والوں کی طرف سے، اپنے ہی ماننے والوں کی طرف سے، ٹھیک ہے. ان میں سے کون سے 2 گروپ تھے؟ پہلا گروپ تھا جو فرمانبردار تھا، ایمان والا تھا. دوسرا گروپ تھا جنہوں نے کہا بھی ہمیں بھی معبود بنا دے. یہ یاد رکھ لینا کہ ہر بندے نے یہ اس بات کا دعویٰ نہیں کیا تھا. ان میں سے وہ لوگ بھی تھے جو فرعون کے جنہوں نے فرعون کے محلوں میں وقت گزارا ہے، غلامی میں وقت گزارا ہے، لیکن آہستہ آہستہ نسل در نسل اس ماحول میں، ان عادات میں، رسوم و رواج میں جکڑنا شروع ہو گئے. اب ایک طرف موسیٰ علیہ السلام کی حمایت بھی کرنا چاہتے ہیں، کیوں؟ ان کے علاوہ یہی تو خاندان ہے. دوسری طرف یہ کہ ان میں ہے کہ یہ اپنے خاندان میں کا کس حد تک خیال کرتے ہیں، کس حد تک ایک دوسرے کا بیک اپ کرتے ہیں، کس حد تک ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں. تو یہ یہود میں، بنی اسرائیل میں یہ چیز پائی جاتی ہے. اچھا، اب چونکہ سارے نہیں کرے ہیں تو ان کو بھی نکلنا پڑا. جن کی زندگیاں کچھ مطمئن تھیں، سکون والی تھیں، کیوں؟ وہ وفادار تھے اپنے سرداروں کے. کیوں وفادار تھے؟ وہ شکایتیں لگانے والے بھی ہوتے ہیں. اب وہ نکل تو گئے ہیں وہاں سے، اور وہ چیزیں نہیں مل رہی جو چیزیں ان کو میسر آ رہی تھیں، اس لیے تو انہوں نے وہی چیزیں یاد کی تھیں جو ہم آگے جا کے پڑھیں گے. من بقلیہا و قثائہا و فومیہا و عدسہا و بصلہا. وہ کیوں کہا؟ کیونکہ وہ مصر سے وہ چیزیں یاد تھیں،
ٹھیک ہے. تو اب ان کے اندر وہ خصلتیں باقی تھیں جن کی بنا پر انہوں نے معبود بتوں کو پوجا کرنے کی خواہش ظاہر کی. اسی بنا پر انہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ جو ہے نا جاؤ لڑو، ہم نہیں باز آئیں گے. انہوں نے بار بار کہا کہ ہمیں دکھاؤ اللہ تعالیٰ، ہمیں دکھاؤ اللہ تعالیٰ. عجیب بات ہے، عجیب رب ہے، تم سے بات کرتا ہے، ہم سے بات کیوں نہیں کرتا. ٹھیک ہے. تو اللہ رب العزت نے پھر کو جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لے کے گئے انہی میں سے ان لوگوں کو جو زیادہ شریر تھے، چن چن کے ان میں سے، ٹھیک ہے، کہ بھئی آپ 10 لوگ اس بندے کی بات پر مان لو، یقین کر لو گے، ہاں جی ہم اس بندے کی بات کو مان لیں گے، آجو بھی. اس طریقے سے 70 لوگوں کو لے کے گئے جو کہ پہاڑ پہ جا کر کے پھر جو ہے نا پھر وہیں پہ وہی اعتراض کہ کیا آپ کیوں ہم کلام ہیں، ہم سے ہم کلام ہونے دیں. تب ان پہ جو ہے نا وہ موت طاری ہوئی جب اللہ رب العزت نے ان پر پہاڑ کو بلند کیا. ٹھیک ہے نا. اور وہ آئے تھے نا ورفعنا علیہم الطور، ٹھیک ہے نا، ہم نے طور پہاڑ کو ان پر بلند کیا. تو یہ وہ ایک کیفیت تھی کہ جس کی بنا پر یہ سارے مر گئے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یا اللہ کیا آپ اس وجہ سے ہمیں سزا دیں گے یا ہلاک کریں گے جو کچھ ان بیوقوفوں نے کیا ہے. تو اللہ رب العزت نے پھر کو زندہ کیا، پھر واپس گئے. پھر یہ وہ حرکتوں سے باز نہیں آئے جن کی اذیت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو برداشت کرنی پڑی کافی عرصے تک. ایسے ہی یہ منافقین بھی اذیت دینے سے باز نہیں آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اذیت ملتی رہی. جیسے کہ عبداللہ بن ابی نے بولا تھا غزوہ تبوک سے واپسی پر غالباً کہ لا یخرجن الاعز منها الاذل، ضرور اس میں سے جو باعزت ہے، جو سردار اپنے آپ کو سردار سمجھتا رہا نا ذہن میں، وہ نکال باہر کرے گا اس شخص کو جو گھٹیا ہے. اللہ رب العزت آیت نازل کر دے. ٹھیک ہے. تو یہ ایکسپوز بھی ہوا، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو مخفی رکھا. کیونکہ جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن پہ تھے، اگر کوئی بھی قدم اٹھاتے منافقین کے خلاف تو کیا امیج باہر جاتا، یہ پوائنٹ سمجھنا ہے. اگر کوئی بھی ایسا قدم اٹھاتے ان منافقین کے خلاف تو انٹرنیشنل لیول پر کیا امیج جاتا نئے لوگوں پر یا ان لوگوں پر جن کو اسلام کا نہیں پتا ہے. وہ کیا سمجھتے، عجیب شخص سے اپنے ہی لوگوں کو مار رہا ہے. ٹھیک ہے. تو دیٹ واز another حکمہ ہم کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ برداشت کیا ان لوگوں کی 2 نمبریوں کو. تو ہم منافقین کی بات نہیں کر رہے، ہم اہل کتاب کی بات کر رہے ہیں. اہل کتاب میں سے جو وہ لوگ جن کو اسلام کی پہچان ہوئی، معرفت ہوئی، لیکن انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. تو ہوا کیا، ہم نے اس کے بعد ہم نے سمجھا کہ کس طریقے سے انصار نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص تھے، ہم نے ان کو بھی دیکھا کہ ان کی بھی 2 کیٹیگری بن گئی تھی. مخلص صحابہ مدینہ سے اور منافقین، 2 کیٹیگری بن گئی. اب جو منافقین ہیں انہوں نے کس طریقے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی. اب ہم یہی مضمون چل رہا ہے. اور کس طریقے سے انصار نے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ ترجیح دیتے ہیں اپنے آپ پر وہ ترجیح دیتے ہیں خواہ وہ کتنی ہی ضرورت میں کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے نا. تو یہ تھی ان کی خاصیت جو اللہ رب العزت نے مدینہ والوں کی انصار کی اللہ رب العزت نے بیان کی. اب جہاں تک بات آئی اہل کتاب کی جو آپ نے بات کی تھی، ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ کس طریقے سے معاملات خراب ہوتے ہیں. یہاں پہ ایسے چرچ ہیں اور حقیقت بھی ہے جو اسے بولتے ہیں انٹرفیتھ کے ذریعے مسجدوں میں آنا، مسجدوں میں جانا، مسجدوں کے لوگوں کو بلانا، علماء کے ساتھ، ائمہ کے ساتھ گفتگو کرنا، ٹھیک ہے، محبت و پیار کی میٹنگز کرنا جس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ انسانی جو رواداری ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایک قسم کے یہ چرچ ہیں. دوسرے قسم کے وہ بھی چرچ ہیں جو یہ ایکسپیرینس ہوا ہے ہمیں بھی کہ جو نفرت پھیلاتے ہیں. ٹھیک ہے. کس کے بارے میں؟ مسلمانوں کے بارے میں. یہ کس طریقے سے وہ اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں، قرآن کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. ایک پمفلٹ ہمارے پاس ایک یہاں پہ عیسائی آتے رہتے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے. دعوت دینے کے لیے آتے ہیں. وہ اپنے جو پریسٹ وغیرہ ہوتے ہیں ان کا ایک خاص مشنری جو گروپ ہوتا ہے وہ نکلتے ہیں، دعوت کے لیے جاتے ہیں، دروازے پر، ہر دکان پہ، ہر گھر میں وہ پہنچتے ہیں. تو جو بھی ممکنہ طور پر وہ کر سکیں وہ کر کے وہ لوگوں کو کنونس کر کے، لوگوں کو قائل کر کے اپنے مذہب کی طرف وہ دعوت دیتے ہیں. ہمارے پاس ایسے ایک بندہ آیا، کسٹمر تھا، وہ کسٹمر پھر کے گیا، پھر وہ آیا یہاں پہ
पम्फलेट दे के गया, तकरीबन कोई होगा, छोटी सी किताब थी, कोई 8-10 पेजेस का, जिसमें उन्होंने इस्लाम के खिलाफ ये दलाइल दिए हुए थे। मैंने फिर उनकी किताबें भी चेक की, बहुत ज़्यादा नफरत थी कि जिसमें उन्होंने मुसलमानों को मून गॉड की पूजा करने वाली जो है ना वो एक जमात साबित करने की कोशिश की है कि मुसलमान मून गॉड की पूजा करते हैं। मून गॉड से मुराद चांद की कोई देवी की पूजा करते हैं, ऐसे समझ लें, चांद की कोई देवी की। हिंदू जमान जैसे हिंदू लोग देवियों की पूजा करते हैं, ऐसे ही उन्होंने कहा कि ये मिडल ईस्ट में ये भी किसी चांद की देवी की पूजा करते हैं। और वो किसने ऐसे कहा? किसी को ये लगा कि इनके मस्जिद के ऊपर ये चांद बना होता है, इनका इनके जो त्यौहार हैं वो चांद के साथ रिलेटेड हैं, इनकी चीज़ों के ऊपर, हालांकि हमारा कोई इलामत तो है नहीं इस्लाम की, चांद या सितारा कोई इलामत तो है नहीं। ये उसने अपनी तरफ से ऑब्जर्वेशन करके कि मुसलमान चांद का बहुत इस्तेमाल करते हैं, लूनर कैलेंडर के साथ ज़्यादा कनेक्टेड हैं, तो शायद कि ये चांद के देवी की पूजा करते हैं। तो इस बिना पर उसने बहुत से दलाइल देने की कोशिश की मुसलमानों को चांद की देवी की पूजा करने वाली कौम साबित करने के लिए। एंड दैट वाज लाइक अ वेरी ब्रूटल काइंड ऑफ इमेज दे क्रिएटेड। जी हीरा, आप कुछ कहना चाहती हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये जो वाकई कॉमनली हमने देखा हुआ है कि ये मस्जिदों के ऊपर या कुछ भी, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? ये मून की पिक्चर वगैरह जो, या फिर सितारों वगैरह के आई ये हैव नो मस्जिदों आइडिया, में, या फिर आई हैव नो आइडिया। मैं शॉक था। तो uh, इससे मैं अगर तुक्का लगाना चाहूँ तो लगा सकता हूँ कि अंधेरे में चांद जो रोशनी का काम करता है वही इस्लाम काम करता है जहालत के अंधेरों में। मे बी देयर कैन बी अ रीजन, बट आई डोंट नो कब से ये स्टार्ट हुआ, मुझे नहीं मालूम। ठीक है, किस तरीके से इसकी इब्तदा हुई, आई हैव नो आइडिया। इट्स अ गुड क्वेश्चन टू रिमेंबर, इंशाल्लाह आई विल डू सम होमवर्क ऑन इट, कि कब से मुसलमानों ने ये चांद का जो साइन है वो इस्तेमाल करना शुरू किया है, अपनी तस्बीहों की शक्ल में, अपने लाकट की शक्ल में, अंगूठियों की शक्ल में, मस्जिदों की छतों पर, मस्जिदों के मीनारों पर। आई हैव नो आइडिया, लेकिन दैट्स अ थिंग टू पे अटेंशन टू। अब होता क्या है, कॉन्फ्लिक्ट्स या कॉन्फ्लिक्ट से पहले डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ थॉट्स वो किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट की शक्ल क्या इख्तियार करती हैं, कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो आगे जाके जंगों का सबब बनते हैं। पहले क्या होता है, नजरिए का इख्तलाफ होता है। नजरिए का इख्तलाफ, नजरिया क्या है? आपकी एक राय है, एक मेरी राय है, ठीक है। हो सकता है कि इब्तदा में हम एक दूसरे को ना इतना फोकस करें, लेकिन जब आपकी राय ज्यादा लाउड होनी शुरू हो जाए मेरी राय पर, तो हो सकता है मुझे ये बात मेरी अना का मसला बन जाए, या मेरी राय ज्यादा लाउड होनी शुरू हो जाए आपकी राय पर, हो सकता है ये आपको अजियत दे, आपको तकलीफ दे। तो फिर यहाँ पे आके कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं, जहाँ पे आप दलाइल दे करके एक दूसरे को सच्चा या झूठा साबित करने की कोशिश करते हैं। इब्तदा में क्या होता है कि इब्तदा में ये चीजें सॉफ्ट ही होती हैं, गुफ्तगू की हद तक होती हैं। फिर क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये चीजें बढ़ती जाती हैं, इख्तलाफात फिर बढ़ते जाते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारी मसलक की जंग है पाकिस्तान में, एक नहुसत है, बहुत अरसे से चल रही है। और उसका नतीजा क्या निकला है? उसका नतीजा ये निकला है कि जो सबसे डैमेज हुआ है खुद मुसलमानों को, इनकी अपनी यूनिटी खराब हुई है, इनका अपना इत्तेहाद, इनकी अपनी टीम वो तबाह हुई है, और कुछ नहीं हुआ। ठीक है। अब मसलक ए मसलक बी को जहन्नमी कहता है, मसलक बी मसलक सी को कहता है, मसलक सी मसलक डी को कहता है, फिर ये सर्कल चलता रहता है एक दूसरे के खिलाफ। अच्छा, तो इब्तदा तो नजरियाती इख्तलाफात होते हैं, नजरियाती इख्तलाफात छोटे छोटे मसले होते हैं, जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था वो पॉइंट कि ये मुझसे अक्सर सवाल किया गया, मेरे दोस्त जब भी बैठते हैं, आप बताएं कि आप अमीर मुआविया के बारे में क्या कहते हैं, आप हसन रदी अल्लाह तआला के बारे में क्या कहते हैं, आप जो है ना यजीद के बारे में क्या कहते हैं। जैसे कल हमने कवर किया, मैं रिकॉर्डिंग की गरज से, क्योंकि कल वाली रिकॉर्डिंग मैंने अपलोड नहीं की, तो ये सवाल होता है। अब मैं क्या करूं, अगर मैं बोलूंगा तो हो सकता है मैं वो बातें ना करूं जो आपको पसंद आए। मैं यहाँ पे ना, मैंने डिस्कस किया था एक पॉइंट मेरे ख्याल में डे बिफोर यस्टरडे, कि जब हम मालूमात को सुनते हैं तो किस तरीके से हमारे अंदर दो डिफरेंट टाइप रिएक्शन होते हैं, दो डिफरेंट टाइप के रिएक्शन होते हैं। एक रिएक्शन है जिसकी जो बायसनेस है, जिसका जिसका सबब सिर्फ और सिर्फ बायसनेस है,
بائسنس سے کیا مراد ہے؟ آپ کی پسند یا ناپسند، آپ کے معیار پہ وہ بات اترتی ہے یا نہیں اترتی، بات کرنے والا آپ کے معیار پہ اترتا ہے یا نہیں اترتا، ٹھیک ہے؟ آپ کی سوشل جو آپ کے جو کیا نام ہے جو بھی آپ نے حدیں قائم کی ہوئی ہیں ان پہ وہ بات پوری اترتی ہے یا نہیں اترتی، یہ معیار ہے۔ دوسرا معیار ہے علم، آپ کے پاس انفارمیشن ہے جو کہ بہت لیجٹ ہے، بہت اسٹرانگ ہے، آپ کے پاس انف انفارمیشن ہے جو آپ نے اسٹڈی کی ہوئی ہے، آپ کو ایک معلومات ملی، آپ نے اس معلومات کی بنا پر فلٹر کیا، جو چیزیں آپ کو اچھی لگی آپ نے آبزرو کر لی، جو نہیں اچھی لگی دلائل کی بنا پر آپ نے اس کو ریجیکٹ کیا، اور یہ جو طریقہ ہے یہ آپ کو کبھی بھی ڈیمیج نہیں کرتا، آپ کے تعلق کو ڈیمیج نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ آپ دلائل کو دلائل کے ذریعے کور کر رہے ہیں۔ بات جب یہاں سے نکل کے اس کیٹیگری میں آتی ہے تو وہاں پہ چونکہ جذبات کا معاملہ ہے تو جذبات کے ساتھ پھر جب اٹیچ ہوتے ہیں، اٹیک کرتے ہیں ایک دوسرے کو، پھر وہاں پہ نفرتیں بڑھتی ہیں اور پھر معاملہ خراب ہوتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ بھئی آپ امام حسن کے بارے میں، امام معاویہ کے بارے میں، یزید کے بارے میں، ٹھیک ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ٹھیک ہے، جتنے بھی لوگ ہیں جو ہماری تاریخ میں گزر چکے ہیں، ٹھیک ہے، کسی بھی اینگل سے ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ سب سے پہلا اصول یاد رکھ لیں، جو فوت ہو چکا ہے وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے، ٹھیک ہے، جو شخص فوت ہو چکا ہے وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اس کی جنت و جہنم کو بدلنے کا، ہے؟ مجھے کیا ملے گا اگر میں کسی مردہ کو جنتی کہوں یا جہنمی کہوں؟ مجھے کیا ملے گا؟ اگر وہ جنتی ہوا مجھے اس بات کا کیسے پتہ چلے گا؟ اور اگر وہ جہنمی ہوا تو مجھے کس بات کا علم کیسے پتہ چلے گا؟ ٹھیک ہے، پہلی چیز، مرنے والا اپنے انجام کو پہنچ چکا، پہلی چیز۔ دوسری جو چیز ہے، ہم کس طریقے سے اس پوائنٹ کو کور کریں گے کہ اگر تو تاریخ کا مطالعہ، تاریخ کا مقصد ہے، جب بھی آپ کوئی تاریخ کی کتاب اٹھاتے ہیں وہ کسی بھی قوم کی ہو، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میں کس لیے پڑھ رہا ہوں۔ اگر تو تاریخ کا مطالعہ کرنے کے بعد ایک قوم کے درمیان جنگ ہوئی ہے، میں نے وہ مطالعہ کیا، میرے اندر وہ نفرت آ گئی، میں نے انہی لوگوں سے نفرت شروع کر دی جن کے ساتھ ان لوگوں کی جنگ ہوئی تھی، تو پھر میں نے تاریخ کا صحیح فائدہ نہیں اٹھایا۔ مثال کے طور پر ایسے سمجھ لیں، ایک شخص ہے، میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا، میں نے ایک شخص کے بارے میں جس نے گاڑی چلاتے ہوئے کس طریقے سے اپنا ایکسیڈنٹ کیا، میں نے بھی وہی غلطی کی، تو پھر میں نے تاریخ کس لیے پڑھی تھی؟ وہ میں نے کیوں پڑھا تھا؟ وہ واقعہ کیوں پڑھا تھا؟ مجھے تو اس لیے پڑھنا چاہیے تھا کہ میں نے وہ غلطی نہیں کرنی، اس غلطی سے کیسے بچنا ہے، دیٹ واز the whole point۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم جان بوجھ کر کے اسی نفرت کو جو کہ سبب بنی تھی دو مسلمانوں کے درمیان لڑائی کا، قتل و غارت کا، خون جو ہے نا خون ریزی کا، اور اگر میں نے تاریخ پڑھنے کے بعد وہی نفرت سیکھنے کے بعد اسی طریقے سے باقی مسلمانوں سے نفرت شروع کر دی ہے، ان پر وہی تیر پھینکنے شروع کر دیے جو مجھے ملے ہیں، تو پھر میں نے تاریخ کا مقصد حاصل نہیں کیا، میں تاریخ کا مقصد پورا نہیں کر رہا۔ مجھے چاہیے کہ میں نے کس طریقے سے ان اختلافات سے بچنا ہے، کس طریقے سے میں نے تاریخ کا مطالعہ کرنا ہے، پھر میں نے اس کی جو ہے نا اس پہ کریٹیکل تھنکنگ کے ذریعے میں نے غور کرنا ہے کہ کون کون سی غلطیاں یہاں پہ سبب بنی تھیں اور ان کو کس طریقے سے بچایا جا سکتا تھا۔ آج میں کس طریقے سے اپنے مسلمانوں کی عزت و جان مال کا جو ہے نا ایک پروٹیکشن پلان تیار کر سکتا ہوں اس تاریخ سے کہ کسی بھی مسلمان کی نہ عزت خراب ہو، نہ وقار خراب ہو، نہ جان ضائع ہو، نہ خون ضائع ہو، نہ مال ضائع ہو۔ یہ تھا مقصد۔ پر کیا کرتے ہیں ہم، ملینئرز کی جو ہے نا وہ ملینئر فالوئنگ ہے انٹرنیٹ پر، اور ہم کیا کریں؟ یہی کام کریں، کسی کو جہنمی کریں، کسی کو دوسری کریں، کسی کو جنتی کریں، کسی کو جہنمی کریں۔ پھر واٹ از دا ہول پوائنٹ؟ ہم نے اس چیز سے بچنا ہے۔ ہاں جی، لیکن موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، ہمارے پاس بہت سی کتابیں تاریخ کی ایسی ہیں جس میں غلط بیانی سے بھی کام نہیں آتا ہے۔ آپ نے فوکس آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اس کو پڑھ کر سیکھنا ہے، نہ کہ توہم پرستی کی طرف جانا ہے، نہ کہ غلطیوں کو دیکھنا ہے۔ آپ ٹھیک پہلی کہتے چیز، ہیں۔ ہم واقعات کے عینی شاہد نہیں ہیں، جو واقعات اس وقت ہوئے، اور یہ جو اسکالرز ہیں، جو رائٹرز ہیں، جو تاریخ دان ہیں، وہ بھی ان واقعات کے عینی شاہد نہیں ہیں، ان کے سامنے وہ واقعات نہیں، تو اس میں مطلب وہ 100% نہیں ہو سکتی، اس
میں اختلاف بھی ہوگا اس میں، کیونکہ ہر آتھر نے اپنی سوچ کے تحت، اپنے نظریے کے تحت اس میں لکھا، تو آپ 100% کسی کو نہیں مانیے. تو اس لیے تہمت پرستی سے گریز کرنے کی ضرورت ہے، اور جو کارنامے سر انجام دیے گئے جن سے اسلام کو فائدہ پہنچا، جس سے امت مسلمہ کو فائدہ پہنچا، ہمیں انہیں پک کر کے ان سے فائدہ اٹھانا ہے. آپ جو پوائنٹ، ماشاء اللہ آپ کی آواز بھی کٹ رہی ہے، مشکل ہو رہی ہے سمجھنے میں. میں آپ کی بات کو ساتھ بات کو چلاتے ہوئے، مثال کے طور پر میرے سامنے کوئی بھی کتاب آ گئی، کوئی بھی کتاب، میں اس کتاب کا مطالعہ کر سکتا ہوں. اب مجھے اس بات سے غرض نہیں ہے وہ کس نے لکھی ہے، صحیح لکھی ہے یا غلط لکھی ہے. میں نے یہ دیکھنا کہ اس نے کون کون سی غلطیوں کو کس طریقے سے بیان کیا ہے. میں نے یہ بھی میں نے پہلے پوائنٹ بیان کیا ہے لیکن اس کو ریپیٹ کر دوں. کامیاب اسپیکر کون ہوتا ہے، یاد ہے کسی کو؟ جو دوسروں کی غلطیوں سے سیکھے. کامیاب اسپیکر پبلک اسپیکر جو انفلوئنس کر جائے، عوام کو کنونس کر جائے. نہیں، میں بتاتا ہوں آپ کو یہاں پہ جو میں ٹیکنیک بتانا چاہتا ہوں. کامیاب جو اسپیکر وہ آتھینٹک. ہے، کامیاب اسپیکر وہ ہے جو لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنا جانتا ہے. لوگوں کے جذبات کے ساتھ جی جی، یہ کھیلنا پہلے جانتا آپ نے بتایا تھا. ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہی آپ یہ ٹیکنیک سمجھ لیں، آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ میں نے کتنی مرچ لگا کے لوگوں کی اٹریکشن کرنی ہے، کتنا میٹھا لگانا ہے، ٹھیک ہے، کتنی شوگر کوٹنگ کرنی ہے، کتنی میں نے کیڑے نکالنے ہیں. تو یہ ایک وہ ٹیکنیک ہے جس ٹیکنیک کے ذریعے لوگوں میں ایک نام بنتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک فطرت ہے، فطرتی تقاضا ہے. ٹھیک ہے، ایسے نہیں ہو سکتا کہ میں اسٹیج پہ کھڑا ہو جاؤں اور میں کسی کے خلاف بھی نہ بولوں، کسی کی تعریف بھی نہ کروں، نہ تعریف کروں نہ کسی کے خلاف بولوں، اور میں لوگوں سے بلے بلے کروا لوں. ہو ہی نہیں سکتا. In order to get بلے بلے, I need to make people I need to talk against someone, very dirty things, or I have to talk very sportive about someone, very positive about someone. تو کیا ہوگا؟ یا لوگ اس کو پسند کریں گے، پسند پہ آ کے واہ واہ کریں گے، واہ واہ جی کیوں نکلتی ہے، تو یا پھر نعرے لگیں گے کافر کے جو ہے نا، جیسے بھی کہ بندے کمال کر دیا. کیوں؟ میرے اندر جو ایک بھوک تھی کہ میں کسی کے خلاف کچھ سنوں، ٹھیک ہے، وہ نفرت کی، وہ میری بھوک پوری ہو گئی کسی کے بیان سے. تو اس طریقے سے جو بندہ یہ ٹیکنیک سمجھ آتا ہے، ہم نے یہ دیکھنا جب میں کتاب پڑھ رہا ہوں اس نے کون سی ٹیکنیک استعمال کی. کیا وہ میرے ایموشن کے ساتھ کھیل رہا ہے یا معلومات کے ساتھ کھیل رہا ہے، اور معلومات سے میں کیا فائدہ اٹھا رہا ہوں. پوائنٹ پھر وہیں پہ آئے گا کہ میں ان نقطوں کے ذریعے کون سی غلطیوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں. خلاصہ یہ ہے، اگر تاریخ کا مطالعہ کرنے کے بعد نفرت زندہ ہوئی ہے کسی کے بارے میں، جو زندہ لوگ ہیں، ماضی کی تاریخ پڑھ کر زندہ لوگوں کے بارے میں نفرت زندہ ہوئی تو مسئلہ خراب ہے. That's obvious thing. اور نہیں ایسے نہیں ہے، نیگیٹو نہیں ہے. اگر آپ سمجھ جائیں تو ایک جو سپہ سالار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کس طریقے سے دشمن کے بارے میں بات کر کے جوش دلاتا ہے اپنے فوجیوں کو. ٹھیک ہے، ایسے ہی جنت کے فضائل سنا کر کے، جنت کے فضائل ہیں، ٹھیک ہے. ہمارے اندر قرآن مجید کا بھی یہی رول ہے، ہم شیطان کے خلاف، شیطان کی واردات کے خلاف ہم باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا جہنم کے خلاف ہے، جنت کے تذکرے ہیں. یہ دونوں چیزیں بیلنس میں ہیں. کیوں اللہ رب العزت جہاں پہ جنت کا تذکرہ کیا فوری طور پہ، وہاں پہ جہنم کی بھی آیات ذکر کی ہیں، اور جہاں پہ جہنم کا لمبا ذکر کیا ہے اس کے بعد جنت کا ذکر کیا. کیوں؟ ٹھیک ہے، کیونکہ اب جنت و جہنم کا ایک ایسا ذکر ہے جو کسی کے بارے میں نفرت کو ختم کر دیتا ہے. دیٹ از دا بیوٹی آف دس سبجیکٹ. ٹھیک ہے، اگر چاہتے تو اللہ رب العزت ہاں جو تاریخ بیان کی ہے اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے، کیا بار بار کہا، غور کریں، ایسا نہ کریں جو پہلے لوگوں نے کیا ہے. ٹھیک ہے نا، جیسے سورہ بقرہ میں پہلے پارے کی جو آخری آیت ہے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ رول سمجھ لینا، تم سے سوال نہیں کیا جائے گا جو تاریخ میں ہوا ہے. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. مجھ سے نہیں سوال ہوگا جو یزید نے کیا تھا، مجھ سے نہیں سوال ہوگا جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا. ٹھیک ہے، کیوں؟
کیونکہ یہ ماضی کا واقعہ ہے. اب میں نے جو نہیں کرنا، میں نے وہ نہیں کرنا جو اگر یزید کی سائڈ غلط ہے، مثال کے طور پر غلط ہے، ٹھیک ہے، جو بھی اس نے کیا ہے، مجھے اس سے سبق کیسے حاصل کرنا. ہاؤ آئی کین اوائڈ پیپل بلیورز ٹو ڈو ناٹ اسٹینڈ اگینسٹ ایچ ادر. دیٹس اے سمپل رول. ٹھیک ہے. تو یہ بات ہم نے نکالی ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کس طریقے سے اختلافات بڑھتے بڑھتے کانفلکٹس اور کانفلکٹس کس طریقے جنگوں کی شکل اختیار کرتے ہیں. کرن آپ کا ہاتھ کھڑا. جی دیکھیے وہی بات آ جاتی ہے جب بھی کسی چیز کو ایگزیجریٹ کر دیا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بعض اوقات لوگ انفلوئنس بھی ہو جاتے ہیں پازیٹیو وے میں کہ ہاں جی فالوور ہوتے ہیں آپ کے، لیکن اس سے فسادات بھی برپا ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. جس طرح سے صحیح مسلم میں ان کی ایگزامپل دی گئی ہے عباد ابن کثیر. ٹھیک ہے، عباد ابن کثیر، حافظ ابن کثیر کی بات نہیں ہو رہی، عباد ابن کثیر کی بات ہو رہی. ان کے لیے کہا گیا کہ ان سے حدیث اخذ نہ کی جائے. اس وقت کے علماء کرام نے یہی کہا کہ ان سے حدیث اخذ نہیں کی جائے. کیوں؟ کیونکہ یہ بات کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر بیان کر، اور یہ واضح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات میں چینج میں آنا، ایک ورڈ سے بھی پورا مطلب سینٹینس چینج ہو جاتا ہے بعض کا. تو اس کا مطلب آپ نے غلط بیانی سے سامنے لیا کہ جب ایگزیجریشن آ گئی تو یہ بھی ایک ٹائپ کی منافقت نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے اتنا بڑھا چڑھا دیا کہ سامنے والا اس سے نیگیٹو انفلوئنس لے رہا ہے اور وہ غلط ڈائریکشن کی طرف نہیں کر رہا. اصل میں جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ. اچھا اب ہمارے پاس اب اس مضمون میں ہم زیادہ وقت نہیں سرو کریں گے. آئی ہوپ ایوری باڈی انڈرسٹوڈ دا پوائنٹ. از اٹ کلیئر کہ ہم نے تاریخ پڑھنی ہے تو کس طریقے سے پڑھنی ہے، اس میں سے سبق کیسے حاصل کرنا ہے، کیسے اس کی انفارمیشن کو جو ہے نا اینالائز کرنا ہے. سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ میرے معلومات جو میرے کانوں میں جا رہی ہے یہ میرے اندر کس قسم کا ریئیکشن کر رہی ہے. سمپل از دیٹس دا فرسٹ رول وی ہیو ٹو ریمبر. یہ میرے جذبات کے ساتھ لے کر رہی معلومات یا میرے علم کے ساتھ. ٹھیک ہے. اگر تو معاملہ مثال کے طور پہ میں نا آج ہی ہماری صبح کلاس کے اندر ایک ہماری کلاس الگ ہوتی ہے پنجابی میں، تو میں نے قرآن مجید کے ترجمے کے بارے میں نے بات کی. میں نے کہا کہ ہم اپنے مسلمان بچوں کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں. سب استاد ہیں، سب علماء ہیں، اسکالرس ہیں، ٹھیک ہے، ٹیچرز ہیں، لائک اچھا پڑھا خاصا طبقہ ہے. تو میری اس موضوع پہ میں نے دلائل رکھنے شروع کر دیے. تو میں نے کہا کہ ہم قرآن مجید کا جب ترجمہ نہیں پڑھاتے تو ہم دھوکہ کر رہے ہیں. تو ان میں سے تین چار لوگوں نے دلائل دینے کی کوشش کی اس کے خلاف کہ میں غلط ہوں. کیوں جی؟ وجہ یہ ہے کہ بھئی آپ کیا کہیں گے کہ وہ لوگ جو بعد میں جنہوں نے اسلام قبول کیا ان کے قرآن کا کیا بنا، کوئی ترجمہ کیوں نہیں ملتا. ترجمہ اگر ضروری ہے تو تاریخ میں جب عراب لگایا گیا قرآن پاک کو حجاج بن یوسف کی طرف سے تو کوئی لفظی ترجمے والا قرآن کیوں نہیں ملتا. تو یعنی عجیب قسم کے لاجک. میں نے کہا کہ یار آپ کیوں 100 200 150 سال بعد کی بات کر رہے ہیں، کیوں نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جا رہے ہیں، کیوں سنت کو وقت سے نکال رہے ہیں. یہ قرآن کے حکم کے خلاف ہے. آپ قرآن کو بغیر سمجھے پڑھیں. پہلی چیز یاد رکھ لیں، قرآن کے حکم کے خلاف ہے کہ آپ قرآن کو پڑھیں بغیر سمجھے. دوسرا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے. کسی صحابی نے ایسا نہیں کیا تو یہ تو بن گئی بدعت. جب بدعت بنی تو مسئلہ خراب ہو گیا کہ آپ قرآن کو پڑھتے جائیں، عربی کو پڑھتے جائیں اور یہ سمجھتے رہیں کہ یہ آپ نیک عمل کر رہے ہیں، اور مقصد کیا ہے قرآن کا وہ پورا نہیں کر رہے. تو یہ کیا ہوا؟ بدعت. اچھا، اب اس موضوع پہ میں نے جب دلائل دیے جواب تو کسی کے پاس تھا نہیں. اب چونکہ ہم ایک ایسے معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں جہاں پہ ہم نے یہ عمل ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور ارد گرد ہو رہا ہے، ایک عرصے سے ہو رہا ہے. تو یہ اب علم کی بات نہیں تھی. اب علم کے ساتھ اس کو رد نہیں کیا جا سکتا ان دلائل کو. مسئلہ تھا پسند ناپسند کا، پسند ناپسند کا. اور جب آخر میں نے کہا، میں نے اس چیز کو تھوڑا سا سافٹ کیا. مجھے پتا تھا میں یہ بات میں جس طریقے سے کر رہا ہوں اس گنا ہرٹ. میں نے کہا کہ دیکھیں آپ کے پاس قرآن پڑھنے آتے ہیں بچے، آپ کے پاس کوئی بھی ایسا بندہ نہیں تھا جن کے پاس 40 سے کم طلبا ہوں، 40 کم سے کم. میں نے کہا 40 بچے آپ کے پاس آتے ہیں، کتنے بچوں نے ترجمہ کر لیا، جنہوں نے قرآن پڑھ لیا، ناظرہ پڑھ لیا ہے؟ کیا آپ نے ان کو ترجمے پہ لگایا پیچھے؟ کتنے لوگ پڑھ کے چلے گئے ہیں؟ میں نے کہا مجھے بھی جب تک اس بات کا علم نہیں تھا، اب میں ریگریٹ کرتا ہوں، میں نے بھی بچوں کو قرآن پڑھایا ہے، ترجمے پہ غور نہیں کیا.
اب مجھے احساس ہوتا ہے، جب احساس ہوتا ہے میں ان کو کیسے پکڑوں. سوال یہ ہے کہ اب ان بچوں کو جو نکل گئے ہیں اب ان کو کیسے پکڑوں. آئی لاسٹ دیم. ہونا یہ چاہیے تھا کہ جس بچے کو میرے پاس بچے پڑھنے آتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہماری زبان نہیں ہے، ہماری زبان نہیں ہے، بڑا مشکل ہو جاتا ہے. میں کہ مجھے سمجھ آتی ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ میں آپ کی ذمہ داری میں اضافہ کر رہا ہوں. آئی نو دس از گوئنگ ٹو ہرٹ یو. آپ کو یہ بات اذیت دے گی کہ آپ تو پہلے قرآن پڑھا کے مطمئن کر رہے تھے اپنے آپ کو آپ قرآن پڑھا رہے ہیں، اوپر سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو آپ قرآن پڑھا ہی نہیں رہے، آپ الٹا دھوکہ کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ، بچوں کو دھوکے میں رکھ رہے ہیں. کیوں دھوکے میں رکھ رہے ہیں وہ ہمیں ابھی بات کرتے ہیں. ہونا یہ چاہیے تھا جب میں نے کہا کہ آپ ایسے کریں کہ جو بچے ہوشیار ہیں، جو جلدی سبق یاد کر لیتے ہیں، ان کو فوری طور پہ ترجمے پہ لگا دیں، ان کا وقت ضائع نہ ہو. کیوں؟ وہ بچے ہوشیار ہیں، جلدی سبق یاد کر لیتے ہیں، فارغ بیٹھ کے بورنگ ہوتے ہیں، بور ہوتے ہیں تو باقی بچوں کو تنگ کرتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں. شرارتی بچہ ہمیشہ ذہین ہوگا. ٹھیک ہے، آپ ان بچوں کو سبق دیں. آپ پوری آیت نہ کریں، ایک ایک لفظ پہ شروع کر دیں. سورہ فاتحہ مکمل کروا دیں. ایک استاد ہے ماشاءاللہ وہ کر رہے ہیں. آئی ہیپن ٹو گو دیئر ٹو ٹیسٹ دیم. بچے 11 بچے تھے، 4 5 6 7 سال کے. 7 سال سے کوئی بھی اوپر نہیں تھا. Honestly, it was so cute to see them. So cute. ان کو سورۃ الفاتحہ مکمل یاد تھی. ایک ایک لفظ کا یوں سے ترجمہ بتایا. میں حیران تھا. میں نے کہا یہ ہوئی نا بات. وہ مجھے کہنے لگے میں یہ تحفے کے طور پر بچوں کو تیار کر رہا ہوں. He has another class. مجھے شوق اتنا ہے، یہ بچے مجھے اتنی انرجی دیتے ہیں کہ I just wanna keep on doing that. اچھا اب کیا ہوا کہ اللہ اکبر، میں نے کہا کہ جو بچے ذہین ہیں ان کو آپ ناظرہ بھی پڑھائیں، ساتھ میں ترجمہ بھی پڑھائیں. اور ہاں کون ذہن بچے بھی ہوتے ہیں، سست بچے بھی ہوتے ہیں. اب سست بچے ان کی علامت کیا ہے؟ آپ ان کو سبق پڑھا رہے ہیں، وہ بار بار یاد کر رہے ہیں، شرارتیں نہیں کر رہے، لیکن پھر بھی سبق نہیں یاد ہو رہا. ٹھیک ہے، اب کیا کریں؟ ایسے بچوں کو پہلے ناظرہ پڑھا لیں. جب ان کا قرآن وہ پڑھنا شروع کر دیں، ناظرے کو پڑھنا شروع کر دیں، فوری طور پر ان کو ترجمے پہ لے جائیں. یہ بند کر دیں دھوکہ. آپ کوئی مارکا نہیں مار رہے، آپ قرآن نہیں پڑھا رہے. اور یہ بہت بڑا شاکنگ تھا، اور اٹ از شاکنگ کہ میں نے بچوں کو 10 بچوں کو قرآن پڑھایا اور میں تو اس بات پہ مطمئن تھا بھی میں نے تو قرآن پڑھایا. ایک استاد کہنے لگا بھائی جن بچوں نے حفظ کر لیا وہ کیا کریں جو بندے مر گئے ہیں. میں نے کہا وہ لوگ جو بدعات مناتے ہیں، بدعات مناتے ہوئے مر گئے ہیں، ان کی پھر وہ بھی تو یہی سمجھتے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں. ہمیں ان پہ کیوں اعتراض ہے؟ کرنے دیں پھر ان کو. بدعات ہیں، گلیوں کو سجانا ہو، جیسے بھی ہو، ٹھیک ہے، درباروں پہ جانا ہو، جو بھی کرنا ہو، وہ بھی تو اپنے طور پر اچھے اعمال سمجھتے ہیں. لیٹ دیم ڈو دیٹ. تو پھر یہاں پہ آ کے خاموش ہو گئے. دس از دا پوائنٹ ٹو ریمبر. ٹھیک ہے، ہاتھ کھڑا ہے ارسلہ کا کافی دیر سے. جی ارسلہ. سر ہماری نا ایک ٹیچر ہے، انہوں نے کہا کہ جب قرآن کا فرسٹ ٹائم ترجمہ کیا گیا تھا تو ایک جنگ بھی ہوئی تھی. کیا واقعی تاریخ میں ایسا ہے؟ یا اتنا میں بتا دوں، ہماری زبان انڈیا کے اندر آج سے 150 سال پہلے تک، یاد رکھ لینا، عربی، فارسی اور ہماری جو بھی ہندی جو بھی زبان تھی، یہ فارسی اور عربی ایسے زبان تھی جیسے آپ کے لیے میرے لیے اردو ایک زبان ہے، جس ہم جس طریقے سے بولتے ہیں اردو، ایسے فارسی ان کے لیے تھی. ابھی تک کچھ ایسے بزرگ موجود ہیں جو ابھی بھی فارسی ایسے ہی بولتے ہیں، ایسے ہی سمجھتے ہیں جیسے کہ ہم اردو سمجھتے ہیں. یہ ہمارا کلچر تھا. یہ ابھی ہماری بحث آئے گی کس طریقے سے یہ چیزیں تبدیل ہوتی ہیں اور یہ کیوں کی جاتی ہیں. ہمارا یہ صفی الرحمان مبارک پوری جو کتاب تھی الرحیق المختوم، یہ انڈیا کے ہیں، انڈیا کے. انہوں نے عربی میں لکھی تھی یہ کتاب، عربی میں. انڈیا کا بندہ ہو، عربی میں کتاب لکھے، نمبر 1 پہ آئے. یہ تھی ہمارے علماء کی قابلیت. پھر یہ نکالی گئی ہے، ہماری عربی زبان ہم سے چھینی گئی ہے، عربی زبان چھینی گئی ہے، عربی کیلنڈر چھینا گیا ہے. ٹھیک ہے، اور عربی روایات چھینی گئی ہیں. ٹھیک ہے، یہ کیوں ہوتا ہے میں آپ پہ چھوڑ رہا ہوں. I'll let you do research. یہ سارا کہہ رہی ہے کہ قرآن ٹرانسلیشن. ہاں جی ارسلہ، گروپ میں بتائیں کہ ہماری وہ لفظی ترجمے کی کلاس چل رہی ہے، وہ ان کا لنک بھیج دیں تاکہ اینی باڈی ونا جوائن اٹ. آپ کلاس وہ فری میں ہے ابھی تک، تو یعنی ٹیچر کو فیس دی جائے گی، تو وہ جو ذمہ دار طلباء ہیں they never take advantage. they know وہ اپنے اساتذہ کا خیال کرتے ہیں، وہ فیس پے کرتے ہیں. تو ان کا ایک ٹائم مختص ہے، آرانو 6 بجے کلاس ہے شام کو، یا کتنے بجے ہے،
وہ لنک بھیج دیا جاتا ہے. زوم پہ بھی کلاس ہو رہی ہے, پہلے واٹس ایپ پہ تھی, آپ زوم پہ, اور انتہائی قابل استاد ہیں جو لفظی ترجمہ پڑھا رہے ہیں. ایون کہ ہمارے پاس تجوید کی کلاس بھی, تجوید کی کلاس ہے, لفظی ترجمے کی کلاس ہے, یہ تفسیر کی کلاس ہے, حدیث کی کلاس ہے. پیچھے کیا رہ گیا؟ وی گاٹ ایوری تھنگ. نمبر 2 پہ آمنہ آ رہی ہے, اس کے بعد کرن کا سوال. جی السلام علیکم سر. سر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے, تو ہم نے اس کو جو قرآن پڑھے اور پڑھائے پہ لے گئے ہیں. نہیں, آپ نے عربی پڑھنا سیکھنی ہے تو کوئی بھی کتاب لے لیں, آپ کو قرآن کی ضرورت ہی نہیں ہے. دھوکہ تو یہ ہے, ہم تو عربی پڑھنا سکھا رہے ہیں اور وہ بھی بیکار قسم کی. They can't read anything else. وہ دھوکہ ہے. یعنی ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ کس صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز سیکھی ہو کہ آپ قرآن کو بغیر سمجھے پڑھیں, یا قرآن میں کہاں پر موجود ہے کہ آپ قرآن کو بغیر سمجھے پڑھ سکتے ہیں. اللہ رب العزت نے بار بار فرمایا, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. آلموسٹ I think 13 ٹائم یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے. I just need to verify. ٹھیک ہے, اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے کوئی جو اس پہ غور و فکر کر سکے. ٹھیک ہے کوئی جو اس پہ غور و فکر کر سکے. مدکر. تو یہ ٹوٹل 6 دفعہ ہے, 6 دفعہ. سورہ آیت نمبر سورہ قمر ہے 15, 17, 22, 32, 40 اور 51 نمبر. ٹھیک ہے, یہ لفظ مدکر استعمال ہوا ہے 6 دفعہ, اور یہ آیت جو استعمال ہوئی ہے 4 دفعہ. کیا ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اینڈ دیٹس ویری پاورفل لیسن کہ کوئی ہے جو اس پہ غور کرے, کوئی ہے سمجھے. قرآن کا مقصد ہے لعلکم تعقلون, لعلکم تفقہون, لعلکم تتفکرون. یہ بار بار عقل کا تو ہماری, قرآن کے ساتھ ہماری عقل کا تو تعلق ہے ہی نہیں. یہ بھی تو مسئلہ ہے نا. جی کرن, آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ سر جب فارسی کا جو انفلوئنس کی بات ہو رہی ہے تو وہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب فارس فتح ہوا تو اس کا انفلوئنس تو عرب پہ بھی ہوا. جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب ڈپارٹمنٹس کی بات آئی کہ کس کو کس طرح سے کس ریشو میں ڈیوائڈ کیا جائے, کس طرح سے ڈپارٹمنٹس بنائے جائیں, ویلفیئر کا کام شروع کیا جائے, پراپر اس کو تشکیل دی گئی, تو وہ انفلوئنس تھے ایران سے. اور آپ کی اس آواز کی بہت کاٹ رہی ہے, انفلوئنس آپ کی آواز بہت کاٹ رہی ہے, بہت مشکل سے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں, نہیں سمجھ آ رہی. اچھا ٹھیک ہے, میں ٹائپ کر دیتی ہوں. آئی تھنک ہاں, وہاں آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ آئی اپالوجائز, آئی ٹرائی ٹو فوکس بٹ سمجھ نہیں آ رہی. سر اس پہ نا ایک آرگومنٹ آتا ہے کہ یہ میں نے اس پہ ریسرچ کی تھی, شاید مجھے ایک حدیث ملی ہے کہ 10 نیکیاں بھی تو ملتی ہیں, آپ ایک حروف پڑھو تو. I knew it. It's okay. I do understand. یہی دلائل مجھے بھی دیے گئے تھے, یہی دلائل. اب میں ایک اور دلیل دوں جو اس سے بھی زیادہ پاورفل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا نہیں سنتے. وجہ غافل کسے کہتے ہیں؟ غافل دل کسے کہتے ہیں؟ اگنورینٹ کہہ سکتے ہیں. غافل ہوتا ہے مطلب کہ مجھے پتہ ہی نہیں, یاد سے دل کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ جذبات کے ساتھ. دل کا تعلق کس کے ساتھ؟ زبان الفاظ کہہ رہی ہے, الفاظ. اب ان الفاظ کا اگر دل کے ساتھ تعلق نہیں ہے وہ دعا قبول نہیں ہوگی. سمپل از دیٹ. سر انکانشیسنس پھر بتائیے گا جس سر, سے میں سمجھا نہیں. غافل دل کی اللہ رب العزت دعا قبول نہیں کرتے. غافل دل کی. اور احسان کیوں اتنا ضروری ہے؟ احسان پتہ ہے نا احسان کسے کہتے ہیں؟ جی کسے کہتے ہیں احسان؟ I know you know that, but I just want to make sure that everybody can hear it. سر احسان سے تو مراد یہ ہے ہم کہ اللہ آپ کو دیکھ. ہاں آپ نے, آپ عبادت اللہ کی ایسے کریں جیسے کہ ہم آپ عبادت ایسے کریں جی کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں, اور اگر نہیں کر سکتے اللہ تو ہم کو دیکھ ہی رہا ہے. ہاں جی. اب یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اب میں انگلش بول رہا ہوں وہ بھی آپ کو سمجھ آ رہی ہے. اگر میں عربی بولنا شروع کر دوں, عربی I don't want to do that. مثال کے طور پر کوئی بھی ایسی زبان شروع کر دوں, مجھے امید ہے آپ کو پنجابی کی بھی سمجھ آتی ہوگی, اردو کی بھی, کوئی بھی ایسی زبان شروع کر دوں جس کی آپ کو سمجھ نہ آئے, تو کیا آپ میرے ساتھ احسان والا ربط قائم کر سکتے ہیں؟ نہیں, وہ کمفرٹیبل نہیں ہوگا نا. یہ بھی ہمارا پوائنٹ ڈسکس ہو چکا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کون سا سلوک کرتے ہیں.
کس طریقے سے ہم اللہ کے ساتھ سلوک کرتے ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے قرآن کو سمجھنا، بہت ضروری ہے زبان کو، عربی کو جاننا. یہاں پہ جو میرے ایک اور سوال ہے ہاں جی سر، یہ سر سائل نے بھی ریسنٹ پوڈ کاسٹ کیا، انہوں نے اس میں ایک پرشیا کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ پرشین کا ایک میجر رول ہے اسلام کی ایک نئے میننگ میں. کوئی سنکرٹزم انہوں نے کیا ہے کہ اب مکس کیا ہے ایسے دین کو نا، کہ جب ان کے پاس دین آیا تو سر یہ کیا رول ہے مڈل ایسٹ میں ہم لوگوں کے پاس؟ مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ نے بھی بتایا کہ پرشیا کی زبان مڈل ایسٹ میں بولی جاتی ہے. اگر یہ ہمارے سیکٹر میں بولی جاتی ہے تو یعنی کہ یہ ہم لوگ بھی پرشین کیا کہتے ہیں مطلب ہماری ہسٹری ہے، ہمارا پاس میں ہم لوگ شاید پرشیا سے ہیں، کہیں کہیں سے آئے. تو سر اس کی کیا ہسٹری ہے مطلب، اور مطلب یہ ہمیں کیسے لنک کرتی ہے آگے؟ دیٹس اے گڈ کہ کوشچن. لوگ ہجرت کر کے آئے تھے نا، عربز اینڈ سلمان پرشین سب سلمان انڈو پاک میں آئے تھے. ہاں سلمان فارسی نا، تو یہ فارسی کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، لوگوں نے اسلام قبول کیا، اسلام پہنچا وہاں پہ، ایران میں اسلام پہنچا نا، اسلام میں. تو یہ وہیں پہ زیادہ دین پھیلانے کے لیے آئے تھے نا، تمام سے عرب سے اور پرشیا سے لوگ آئے تھے انڈیا پاکستان، تو اس لیے ان کی پوری پھیل گئی زبان. ماشاء اللہ. یہ آپ کرن کا میسج پڑھ لیں، شی ہیڈ اے ریئلی گڈ پوائنٹ. اچھا ہیرا آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ آئی ایم گونا سیو مائی ٹائم. تھینک یو کرن جی. سر یہ جو ہم قرآن پاک کو ووکلائزیشن کرتے ہیں، صرف ہم پڑھتے رہتے ہیں، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا. تو اس میں تو کوئی کہتا بھی نہیں کہ آپ جو قرآن کو ڈیپلی پڑھیں. ایون کہ اگر ہم مدرسہ میں بھی جائیں نا، وہ ہمیں ناظرہ پڑھا دیتے ہیں کہ آپ بس اس کو پڑھیں اور آپ کو ہر ایک حرف پہ آپ کو ثواب ملتا رہے گا. تو ہم اس کی ڈیپتھ میں جاتے ہی نہیں ہیں، جبکہ ہماری ایک آئیڈیالوجی بنی ہوئی ہے کہ ہمیں صرف میں نے اب اس کی مثال دے دوں، میں نے یہ مثال دی ہوئی ہے. ایک عیسائی پروفیسر ہے، عیسائی پروفیسر، اگر تو صرف چیزیں پڑھنے پر ثواب ملتا ہے، صرف پڑھنے پر، ٹھیک ہے، یعنی ورد کرنے پر یا ایز اے ریچول تھنگ کے طور پر اگر ثواب ملتا ہے. ایک عیسائی پروفیسر ہے جو اسلام کے بارے میں لوگوں کو بتاتا ہے کہ لوگ اسلام ایسے پھیل رہا ہے، اور وہ لوگوں کو اپنی کلاس کے اندر، ایسے کہہ لیں پروفیسر ہے، وہ اپنے کلاس میں اپنے طلباء کو بتاتا ہے کہ مسلمان کوئی شخص ہونا چاہے تو اسے یہ کلمہ پڑھنا پڑتا ہے. وہ کلمہ پڑھ کے سناتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. کیا اس عیسائی کا یہ کلمہ پڑھنا اس کو فائدہ دے گا؟ نو سر، جب مانا ہی نہیں پتا ہوگی. یہی نہیں بات، ایک اور بھی چیز ہے، وہ کون سا دل سے پڑھ رہے ہیں. ہو سکتا ہے اس کو ترجمہ بھی آتا ہو. یہ بھی سمجھائی نا بات کی. اب اس عیسائی کا کلمہ پڑھنا اس کو کیوں نہیں فائدہ دیتا؟ ہمارے محلے میں عیسائی ہوں گے، آپ بھی کسی ایسی عیسائی خاتون کو جانتی ہوں گی جن کو واقعی طور پہ صورتیں یاد ہیں. آئی نو اٹ. ہمارے گھر میں ایک خاتون آیا کرتی تھی، ٹھیک ہے، انتہائی جو ہے نا شریف، انتہائی نفیس خاتون تھی، اور اس کو سورہ اخلاص، سورہ فاتحہ، سورہ کافرون، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ ساری چیزیں یاد تھیں. کیا فائدہ بتائیں؟ سر اجر کے لیے تو ایمان بھی ضروری ہے نا؟ ایمان بھی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مقصد کا بھی پتا ہو کہ میں کیوں پڑھ رہا ہوں، اور اس کا دل کے ساتھ ربط ہو. خلوص ضروری ہے نا، خلوص ہر عمل کی ضروری. ٹھیک ہے، ہاں. تو یہ تھی تو سر ہمیں سر ہاں جی. تو مطلب جب تک ہمیں میننگ نہ آئے قرآن پاک کی اور ہمارا کنیکشن نہ بنے تو ہمیں نہیں پڑھنا. مینس کہ ویسے تو ہم جنرلی پڑھتے ہیں تو ہمارا انکانشیس ہو کر پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم پڑھتے جاتے ہیں کیونکہ ہمیں میننگ. میں کہوں گا کہ یہاں پہ پہلے نمبر پہ استغفار کرنا ہے، جو ضروری چیز ہے، استغفار کرنا ہے. اور دوسرا عمل، جتنا بھی پڑھنا ہے قرآن کو لفظ ترجمے کے ساتھ پڑھیں، جتنا بھی پڑھنا ہے ترجمے کے ساتھ پڑھیں، سمجھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، آپ اگر سپارہ پڑھتے ہیں، سپارہ نہ پڑھیں، ایک پیج پڑھ لیں، لیکن پتا ہو کہ آپ نے کیا پڑھا ہے. آپ ایک سپارہ پڑھنے پر 22 سے 30 منٹ لگ جاتے ہیں مثال کے طور پر. ٹھیک ہے، آپ اگر سکون سے پڑھنے والے 30 منٹ لگتے ہیں مثال کے طور پر. اب 30 منٹ میں آپ ایک ورقے کو پڑھ لیں، ایک ورقے کو، اور آپ کو پتا ہو کہ آپ نے اس ایک ورقے میں کیا پڑھا ہے. آپ اس کا فرق دیکھیے گا.
آپ کی زندگی میں بہتری کا سبب جو بہتری آتی ہے اس کو نوٹ کیجئے گا. قرآن کا مقصد پورا ہونا شروع ہو جائے گا بھائی. دیٹ از دا پوائنٹ. ٹھیک ہے. اور ہم اسی چیز سے تو ہم جو ہے نا اپنا نقصان کر رہے ہیں. ہم پھر شکوہ کرتے ہیں وہ نماز میں دلچسپی کیوں نہیں ہے, لذت کیوں نہیں سر ہے. ہاں جی سر پھر ان چیزوں پہ حدیثیں بھی تو ہوتی ہیں، جیسے میری امی ہمیشہ ہمیں سناتی ہے کہ لفظ پہ 10 ایک نہیں کوئی تھا پرسن تھا جو یہ جی سر. ایک لفظ پہ ایک حرف پہ 10 نیکیاں والی حدیث یا کوئی اور؟ ہاں ہاں جی سر یہی. اور الف لام میم کا وہی تو میں 30 بتا رہا نیکیاں. ہوں بہن. یہی تو سمجھے بہن, میں نے یہی کہا ہے غافل دل کی دعا قبول نہیں ہوتی. نمازیں منہ پہ کیوں ماری جائیں گی؟ اللہ رب العزت نے کہا کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. جب یہ نماز کی طرف کھڑے ہوتے ہیں یہ سستی سے کھڑے ہوتے ہیں. یہ منافقین کی علامت بیان کی ہے. سستی سے مراد کیا ہے؟ سستی کب آتی ہے؟ امیجن سستی کی ایک وجہ نماز کا پتہ ہی نہ ہونا کہ نماز کیا میں کیوں پڑھ رہا ہوں, نماز میں کیا پڑھ رہا ہوں. آپ ابھی میں کوئی اور زبان شروع کر دوں, ٹرسٹ میں آپ کو سستی آنی شروع, آپ کو نیند آنی شروع ہو جائے گی. بورنگ کیوں ہوتا ہے؟ when you do not understand. بورنگ وہیں تبھی تو شروع ہوگی نا. دلچسپی نہیں بنتی ہے. دلچسپی کب بنتی ہے؟ you are listening me because you can understand me. آپ اس لیے مجھے سن رہے ہیں کیونکہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے. ہر وہ بات جو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی آپ اس پہ اگنور فیل کریں گے. آپ اس پہ اس بات کو اگنور کریں گے. آپ اس پہ بورنگ فیل کریں گے. آپ کو عجیب سی گھٹن محسوس ہوتی ہے. ایک پورے کلام کے اندر جو کہ اردو میں ہو رہی ہے اس میں 3-4 ایسے لفظ میں بول دوں جو آپ کو سمجھ میں نہ آئے, پوری کلام کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے. پوری کلام کا مقصد فوت ہو جاتا ہے اگر آپ اس کلام کو میچ نہ کر سکے. ایک لمحے کے لیے آپ کی توجہ کلام سے ہٹ جائے اور آپ کے 4-5 جملے کلام سے نکل جائیں, آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا بات ہو رہی. آپ اس کے بعد ویٹ کرتے ہیں کہ بھئی میں تب تک میں اپنے آپ کو کیسے ریلیٹ کروں, ہاؤ آئی کین کیچ اپ مائی سیلف. ٹھیک ہے, میں کیسے اس گفتگو کو پکڑوں کہ میں جو کچھ مس ہو چکا ہے سمجھ سکوں. اتنا نقصان ہو جاتا ہے. لیکن سر قرآن لاسٹ کو تو کوشچن. کہا گیا ہے نا قرآن پڑھنے کا بھی ثواب ہے. تو اگر اس طرح سے اگر میجورٹی کو ہم کہہ دیں کہ تمہیں پڑھنے کا کوئی ثواب نہیں جب تک تم اس کی ٹرانسلیشن نہیں پڑھو گے, تو میجورٹی جو کہ بالکل بھی نہیں جانتی ان کو مطلب ایک طرح کے امین ٹائپ یہی کے وہ ہیں کہ سافٹ وہ چیز ہے کچھ جہاں بھی. سے بچنا ہے. یہی وہ سافٹ چیز ہے. ہاں مجھے پتا ہے آپ کیوں پڑھ رہے ہیں. ہاں دلیل دینا مجھے کہ آپ ایسا کرنے سے کیوں ثواب ملے گا. آپ اس حدیث کو لے رہے ہیں, آپ اس حدیث کو کیوں اگنور کر رہے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ کی دعا نہیں قبول ہوگی اگر دل غافل ہو. ٹھیک ہے وہ بھی اپنی جگہ ہے, لیکن اب یہ اس کو نہیں کہے نا کہ ورنہ تو پھر لوگ کہیں گے کہ ہم تو رمضان میں اتنی 10 قرآن ختم کرتے تھے, یہ تو کہہ رہے ہیں کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا, تو لوگ تو چھوڑ ہی دیں گے بالکل پڑھنا قرآن کو. اب ہمیں اس ایسے بات کی امید ہے کہ لوگ چھوڑ دیں گے. ہمیں اس بات کی امید نہیں کہ لوگوں کو اس بات کی توفیق ہوگی وہ قرآن سمجھنا شروع کر دیں گے. Why would نہیں, وہ توفیق ہوگی, توفیق ہوگی. ایک دفعہ پڑھ لے مانے سے بغیر تو پڑھتے رہے, نہیں نا, ایسا نہ ہو چھوڑ کے بیٹھ کتنا گئے. عرصہ ہو چکا ہے مثال, کتنا عرصہ ہو چکا ہے. مجھے نا ایک دوست کہنے لگا کہ جب کچھ مسائل ہوتے ہیں جہاں پہ سختی کی جاتی ہے تو لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ سختی ہو رہی ہے. میں نے کہا کہ سختی کس پر سختی ہو رہی ہے؟ کیا اس بندے پر سختی ہو رہی ہے جس نے ابھی کلمہ پڑھا ہے, ابھی کلمہ پڑھا اسے میں بولوں بھائی آپ ترجمے کے ساتھ قرآن نہیں پڑھ رہے, میں اس پہ سختی کر رہا ہوں؟ میں تو اس کو بتا رہا ہوں جس نے اتنا وقت ضائع کر لیا ہے. I have to give them like a notification, guys, ہاں, stop. صحیح بھئی صحیح ہے. ان کو میں 35 سال 40 سال کا ہو چلا ہوں, ابھی تک میں نے قرآن مجید ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا, تو میں کس کا نقصان کر رہا ہوں؟ اب مجھے کب اپنا یہ وقت آنا چاہیے کہ مجھے کوئی آ کے کہے تم غلط کر رہے ہو. کب آنا چاہیے وہ وقت؟ مر جاؤں تب آئے. اور فکر کا مقصد کیا ہے؟ یہ اس کلاس کا مقصد کیا ہے کہ آپ کو فکر پیدا ہو. دیٹ از دا ہول صحیح صحیح. دیٹ از دا ہول پوائنٹ. اگر فکر نہیں پیدا ہو رہی تو کلاس کا مقصد نہیں پورا ہو رہا. اگر آپ کو اس بات کی فکر پیدا ہوئی ہے کہ بھئی میں نے ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا, مجھے کیا کرنا چاہیے, دیٹ واز دا ہول پوائنٹ. دیٹ واز دا ہول پوائنٹ. بینگ دیٹ سیریس, دیٹ واز مائی پرپس. دس از واٹ آئی وانٹ ٹو اچیو, کہ آپ لوگوں میں فکر پیدا ہو. سر نیت آپ اللہ نے پر جو ہے. کہا کہ ہاں جی غافل دل کی جو ہے نا نمازیں بھی قبول نہیں ہوگی ہاں تو جی ان کو منہ پہ ماری جائیں گی. اب موسٹلی یہی ہوتا ہے جب ہم نے قرآنی میننگ سے نہیں پڑھا تو ہمیں کافی آیات جو ہوتی ہیں
معنی سے یاد نہیں ہوتی، ہم ایسے ہی پڑھتے جاتے ہیں نماز میں، پھر ہمیں پتہ نہیں کون سے خیالات آتے ہیں، ہم گھومتے مطلب ہوتے کہاں پہ اور نماز میں مطلب فزیکلی نماز میں ہوتے ہیں اور مینٹلی پتہ نہیں کہاں کہاں ہوتے ہیں۔ تو اس پہ بھی تو حدیث ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر خیالات آ رہے ہیں آپ کی نماز میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہم سوشلی لوگوں سے اٹیچ ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ جب بھی ہم ریلیکس میں ہوتے ہیں تو وہ ہوتے ہیں۔ پیاری بہن پیاری بہن پیاری بہن، میں نا یہ اس آف دا ٹاپک کوشچن، اس امپورٹنٹ کوشچن میں ایڈ کرتا چلوں۔ دماغ ایک مسل ہے، دماغ اٹس اے مسل، اٹس لائک اے بائسیپس۔ اگر میں اس کی ایکسرسائز کرتا رہوں، ٹھیک ہے، بار بار، تو میں اس مسل کو بہتر کر دوں گا۔ اگر میں ٹانگوں کی ایکسرسائز شروع کر دوں، میں ٹانگوں کو مضبوط کر لوں گا۔ اگر میں شولڈر پہ آ جاؤں، میں شولڈر کو مضبوط کر لوں گا۔ اگر میں ٹرائسیپس پہ آ جاؤں، میں ٹرائسیپس کو مضبوط کر لوں گا۔ کیوں؟ ڈفرینٹ ایکسرسائز ہیں، ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ میں جس اینگل پہ آ کے ایکسرسائز کروں گا میں اس کو مضبوط کر دوں گا۔ میں یہ جو تھاٹس آتی ہیں، یہ جو خیالات آتے ہیں، میں نے اپنے آپ کو ٹرین کیا ہوا ہے۔ اگر میں اس فارمولے کو سمجھ جاؤں کہ میں نے کس طریقے سے اپنے آپ کو عادت ڈالی ہے، I can re-modify myself، اور اپنے آپ کو روک سکتا ہوں۔ کس طریقے سے میں نے اپنے آپ کو خیالات سے، برے خیالات سے، یا نماز کے دوران، عبادت کے دوران خیالات سے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے۔ جیسے عادت ڈالی تھی ویسے اس کو ہٹانا ہے، نئی عادت لے کے آنی، بار بار اس چیز کو ریجیکٹ کرنا جب دماغ میں خیال آتا ہے۔ اب چونکہ ہم نے یہ اس سافٹ، دیکھو نا، ایک ہے روزانہ کی نماز، ہر نماز میں ایسا ہو رہا ہے، ایک ہے نماز میں کبھی کبھار۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کبھی کبھار نماز کے بارے میں بات کی ہے یا ہر نماز کے بارے میں بات کی؟ ہماری کیفیت تو ہر نماز ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت عبد اللہ کا انا کا تراہ، آپ جج کے سامنے کھڑے ہوں، آپ موبائل نہیں استعمال کر سکتے، آپ توجہ نہیں ہٹا سکتے، آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، آپ کی توجہ نہیں ہے، اور یہ ہر نماز میں ہو رہا ہے۔ اور احسان کس کو کہتے ہیں؟ پھر اس کا مطلب تمہاری نماز میں نہ احسان ہے، نہ خشوع ہے، نہ عاجزی ہے۔ خشوع بھی نماز کے فرضی ارکان میں سے رکن ہے، فرضی ارکان میں سے ایک رکن ہے خشوع بھی، ٹھیک ہے۔ نہ خشوع ہے، نہ عاجزی ہے، نہ انکساری ہے، ٹھیک ہے، نہ احسان ہے، نہ پتہ کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ سر اس پہ حضرت علی رضا اللہ کی بھی آئی ایک نو، حدیث ہے نا جس میں وہ دو تو, صحابی کھڑے ہوئے تھے، انہوں تو نے کہا ہم سر ایسا کر سکتے ہیں۔ یہی تو ہمیں جو یہ ہمارے علماء ہوتے ہیں یا ہماری فیملی میں والے ہوتے ہیں، میرا فادر جو ہے نا وہ بھی حافظ قرآن تھا، وہ بھی مولوی تھا ماشاءاللہ سے، تو وہ بھی یہی باتیں بتاتا تھا ہمارے گھر میں کہ اگر ہمارے نماز میں کچھ خیالات آ بھی رہے ہیں تو یہ ایک جینوین ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ صحابہ نے بھی اس سے سوال کیا تھا کہ ہمیں نماز میں خیالات آتے ہیں، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے میں نا کہا تھا کہ یہ میں اس سے مجھے پہلے نہیں کہ آتے خیال۔ اس سے پہلے کہ میں لوگوں کے ذہن میں اس بات کو بیٹھنے دوں، میں آپ کو اس لیے کاٹ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی سکھایا کہ اگر شیطان آپ کے ذہن میں وسوسے ڈالے، اعوذ باللہ پڑھ کے لیفٹ سائڈ پہ 3 دفعہ تھوکنے کا اشارہ کر دیں۔ اس کے پیچھے کی وجہ، سر نماز میں دوران، ہاں جی، نماز کے دوران ہی نماز کے دوران، ہاں لیکن تھوکنا نماز کے نہیں دوران ہے، تھوکنا نہیں ہے، تھوکنے کی حرکت کرنی ہے آپ شیطان تھو کو۔ تھو تھو کرنے کا۔ ہاں جی، یہ ایک اس لیے ضروری ہے، خنزر اس کے 2 فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ، آپ اپنے آپ کو بھی ریمائنڈ کر رہے ہیں کہ میں نے یہ حرکت نہیں کرنی، اور اپنے انکانشیس برین کو بھی ٹرین کر رہے ہیں۔ پرابلم از our unconscious brain is trained to remind us things as soon I start my prayer۔ ہماری یہ انکانشیس پریکٹس ہے، ٹھیک ہے۔ تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ مجھے انکانشیس پریکٹس کو توڑنا پڑے گا۔ اب میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو فارمولا، آپ اپنے اس پہ ریسرچ کرنی ہے کہ کیسے انکانشیس پریکٹسز کو توڑا جاتا ہے، انکانشیس پریکٹسز، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک عادت ہے، اس کو عادت کو ختم کریں، یو کین ڈو دیٹ۔ اس میں سے ایک طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ آپ اس طریقے سے تھوکیں۔ 2 فائدے، شیطان دور ہو جاتا ہے، دوسرے طور پہ آپ اپنے آپ کو ریمائنڈ کرواتے ہیں، اپنے انکانشیس برین کو یاد کرواتے ہیں کہ یہ بری حرکت ہے، تو انکانشیس نوٹس کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اس وقت پہ اس طریقے سے اس چیز کو نہیں ذہن میں آنے دینا۔ اس والے شیطان کو خنزر کہتے ہیں نا۔ ہاں جی، وحاج کچھ کہنا چاہتا ہے؟ آئی تھنک ٹائم از رننگ سو فاسٹ اینڈ we'll stop۔ سر میرے کچھ سوال ہے سر۔ سر اس میں سے ایک سوال یہ ہے کہ سر اگر ہم کوئی بھی مطلب بدعت کرتا ہے تو اس کے بارے میں کیا نبی اسلام کیا کہتے ہیں کہ بدعت کے بارے میں مطلب اس کا کوئی؟ جی استغفر اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جس بندے نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا طریقہ کار نہیں ہے، وہی حدیث اب یہ سب کے خلاف آ گئی ہے۔
جو دلائل دینے کی کوشش کر رہے ہیں نا کہ بھئی کچھ نہیں ہوتا، کر سکتے ہیں، پڑھ لیں کچھ نہیں ہوتا، چلا لیں، اگلے 10 سال مر جائیں پھر، ٹھیک ہے، ان سب کے لیے آئی اپالوجائز، یہ میرے لیے بھی تھی، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عادت ڈالیں کہ جب بھی صلی اللہ علیہ وسلم بولنا ہو آہستہ سے بولیں، آئی ایم کنٹرولنگ مائی سیلف، ٹھیک ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا طریقہ کار نہیں ہے، وہ بیکار ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری جگہ پہ فرمایا کہ من حدث حدیثا، ٹھیک ہے، جس بندے نے کوئی حدیث بیان کی، ٹھیک ہے، میرے بہاف پہ، اور وہ بات میں نے نہیں کی، ٹھیک ہے، فَلْيَقْعُدْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، اس کا بندے کا ٹھکانہ ہے ہی جہنم۔ ایک جھوٹی حدیث بیان کرنا یا اپنی طرف سے من گڑت عمل تیار کرنا، وہ تو بیکار ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس کو ہم نے نسبت کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو وہ بندہ سیدھا، اس نے اللہ معاف کرے، وہ تو معاملہ ہی خراب ہو گیا، ٹھیک ہے نا، رسول سر اللہ۔ اس میں انجینئر محمد علی مرزا کہتے ہیں کہ بدعت کی بھی ٹائپس ہوتی ہیں دو، ایک بدعت نار ہوتی ہے، ایک بدعت پتہ نہیں کون سی ہیں، سر اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ ہاں یہ؟ ٹھیک ہے، میں بتا دیتا ہوں آپ کو ان کا کیا پوائنٹ ہے، ہی از رائٹ۔ اچھا، ایک ہے میں نے ایک عمل تیار کیا اور اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہا ہوں، اور وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، معاملہ ہو گیا خراب۔ دوسرا عمل ہے بدعت کا، وہ کون سا عمل ہے؟ لفظ بدعت کی کیٹیگری اس لیے آ رہی ہے کیونکہ اس کی کوئی دلیل پیچھے موجود ہے، لیکن ویسے نہیں ایگزیکٹلی ہوا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، لیکن اس کی دلیل موجود ہے۔ مثال کے طور پر تراویح کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے موجود ہے، جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کر دی۔ حکمت کیا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل جو باقاعدگی سے ہوتا ہے وہ فرضیت کی شکل اختیار کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ شروع کی، گنجائش بن گئی۔ تبلیغ کا تو طریقہ ہے، کلاس کا طریقہ، ہم جو طریقہ اختیار کر رہے ہیں، اٹس اے نیو ٹیکنیک اینڈ اٹس اے ہیلپ فل۔ قرآن آپ سیکھے، قرآن میں سیکھ رہا ہوں، بالکل نیا طریقہ ہے، اس پہ مجھے بھی ثواب اتنا ہی مل رہا ہے جتنا کہ کلاس میں بیٹھ کے چل کے آنے والوں کو بیٹھ کے۔ فرق یہ ہے کہ ان کو چل کے آنا پڑتا ہے، آپ کو یہ موج ہے کہ آپ کو جو اس کلاس کے پر جو بل آ رہا ہے، جو انرجی استعمال ہو رہی ہے، جو آپ کا وقت، سب پہ آپ کو اجر ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ٹوٹلی نیو ٹیکنیک ہے جو ہم استعمال کریں، اب یہ بدعت نہیں ہے اور کوئی اعتراض بھی نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، کیوں پڑھنا پڑھانا ہے، طریقہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، مقصد ایک، مقصد جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، بہت سارے ایسے اعمال ہیں، مثال کے طور پر کسی کو میں ایک لمبی لسٹ نکل آئے گی، لیکن آپ کو آئی ہوپ یو گاٹ دا پوائنٹ، میں آئی جسٹ ٹرائنگ ٹو رش، آئی ہوپ اینی ون ایلس ہیز اینی کوشچن، کوئی اور سوال؟ وہاں سر میرے کو اور سوال ہے سر۔ اوکے اوکے، سر وہ جو آپ نے حدیث ہے وہ والی، وہ جو 10 نیکیوں والی، سر اس کے لنگوسٹک میں جو ریسائڈ کا ورڈ ہے اس کا کوئی اور معنی بنتا ہے عربی میں؟ جو ریسائڈ کا ورڈ جو پڑھنے کا؟ بیٹا ایک لمحے کے لیے سوچیں، ایک لمحے کے لیے سوچیں، جب میں اردو بول رہا ہوں اور مجھے اردو کے بارے میں کوئی کہے کہ اردو کی یہ خوبصورتی ہے، اردو کا یہ فائدہ ہے، اب مجھے اس کے لیے اردو سیکھنے کی جانے کی ضرورت ہے؟ اب اس سے مجھے کیا ملے گا کہ میں پنجابی کی نسبت اردو کو زیادہ اہمیت دوں گا، یہی فرق پڑے گا نا، مثال کے طور پر، یا پنجابی کے بارے میں کوئی اچھی بات کرے تو میں پنجابی کو زیادہ ٹائم دینے کی کوشش کروں گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو باقی کتابوں سے کیا کیا ہے؟ الگ کر دیا ہے۔ یو گاٹ پوائنٹ؟ سر نہیں۔ عربی ہے نا، عربی، اگر یہ بات نہ ہوتی تو میرے لیے دین کی ساری کتابیں ایک جیسی ہو جاتی، ساری کتابیں، حدیث کی بھی ہو سکتی ہے، کسی بندے نے عربی میں کوئی مسئلہ لکھ دیا، فتویٰ لکھ دیا، کوئی بھی مسئلہ لکھ دیا، ہو سکتا ہے شعر و شاعری کی کوئی کتاب ہو، اب عربی میری جینوین زبان ہے، اب میں کس کو زیادہ شوق سے پڑھوں؟ اس شوق کو پیدا کرنے کے لیے نیکیاں ہیں، فضیلت قرآن ہے، بلند مقام کس کا؟ قرآن کا، تو مجھے ان تمام کتابوں سے زیادہ دلچسپی پھر کس طرف ہو جائے گی؟ قرآن کی طرف۔ Is it clear now؟ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو پڑھنے کے لیے اس کو ڈیفرینشیٹ کیا گیا ہے اور تمام عربک بک کے باقی عربی قرآن کو۔ کتابوں سے آپ کو حدیث پہ یہ 10 نیکیاں نہیں ملتی، کیوں نہیں ملتی؟ پڑھ تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ رہے ہیں، کیوں 10 نیکیاں نہیں مل رہی؟ ثواب ضرور مل رہا ہے، ہاں ثواب ضرور مل رہا ہے، لیکن ہر حرف پہ 10 نیکیاں نہیں مل رہی۔ اب اگر مجھے اس بات کا علم نہ ہوتا، ہو سکتا میرے لیے ساری کتابیں ایک جیسی ہوتی، ساری کتابیں ایک جیسی ہوتی، لیکن اب اس وجہ سے ہر بندہ قرآن پڑھ رہا ہے
کیونکہ ایک لالچ موجود ہے، لیکن یہ بھول گئے کہ اس مقصد، اس کے پیچھے وجہ کیا تھی. سر ایک اور سوال تھا میرا، اس سے مجھے کلیئرٹی آ گئی ہے. سر جو عبداللہ بن عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان کے دور وہ جو انٹلیکچوئلس تھے، جو صحابہ تھے، ان صحابہ کی کوئی تفسیر موجود نہیں ہے اس وقت کے دور میں ہمارے؟ ہاں، ابن عبداللہ بن عباس نے تفسیر کی ہے. وہ بیسیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ صحابہ کرام کیا واقعہ پیش آیا تھا جب یہ آیت نازل ہوئی، کیا تو اس چیز کو بھی تفسیر سمجھا جاتا ہے. یاد رکھ لینا تفسیر کی کئی اقسام ہے. پہلی قسم ہے کہ ہم قرآن کی تفسیر سمجھتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا، یہ ہے ایک کیٹیگری، اور یہی زیادہ تر رائج ہے، یہی طریقہ رائج ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا. دوسری جو تفسیر ہے کہ اللہ رب العزت نے، جو کہ آج کل کی ضرورت بن چکی ہے، وہ کیا ہے کہ الفاظ کے پیچھے حکمت کیا ہے، جو ٹرمز استعمال کی ہیں ان کے پیچھے حکمت کیا ہے، جسے بلاغہ بھی کہا جاتا ہے، جس کے پیچھے آج کا سائنسی علوم کو جو ہے نا ان کے ساتھ جو کیا بولیں ڈائلگز ہوتے ہیں قرآن مجید کے موزانہ الفاظ کے انتخاب کے پیچھے، یہ ایک الگ ہے. اب یہ بھی ایک تفسیر ہے. اور تیسری جو کیٹیگری ہے وہ ہے آپ کا اپنا ایکسپیرینس. آپ کا اپنا ایکسپیرینس، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ کی زندگی، یاد رکھ لینا everybody have their own style of life، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ they suffer totally different. ان کی زندگی میں آنے والی مشکلات پوری دنیا سے مختلف ہیں. کیا میری زندگی میں آنے والی مشکلات ویسی ہیں جیسے صحابہ کی زندگی میں آئی؟ نہیں. کیا میری زندگی میں آنے والی مشکلات وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئی؟ نہیں. تو پھر میرے لیے قرآن کیسے ہدایت ہے؟ یو گاٹ پوائنٹ. اب میں قرآن پڑھوں گا اپنی زندگی کو سامنے رکھے. میری چھوٹی بہن کہتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ صافات سورت میرے لیے، میں سورت صافات سورت قاف میں پڑھنا شروع کر دوں، ایسے لگتا ہے یہ سورت مجھ سے بات کر رہی ہے. اٹ اونلی کیم ڈاؤن فار می. آپ پڑھنا شروع کر دیں، آپ کو لازمی طور پہ ایک صورت ایسی ملے گی. کیوں؟ اللہ رب العزت وفیہ ذکرکم، in this book there is a mention of yours, like I mentioned you, it's your story. تو پھر جب آپ قرآن کو اپنے اینگل سے پڑھتے ہیں جیسے کہ غیر مسلمان پڑھتے ہیں، that's a different thing. اور یہ خوبصورت چیز ہے، یاد رکھ لینا. اور یہ تیسری تفسیر کی کیٹیگری ہے. ٹھیک ہے، میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، میری زندگی میں آنے والی مشکلات وہ عجیب تھیں. اب قرآن ان کو ون بائی ون کر کے ٹارگٹ کر کے میری اصلاح کر رہا ہے، میری رہنمائی کر رہا ہے. اب یہ بھی تفسیر ہے. کیسی تفسیر ہے؟ مجھے رہنمائی مل رہی ہے، ٹھیک ہے، میری زندگی میں. تو یہ تیسری کیٹیگری کی تفسیر ہے جو کہ غیر مسلمانوں کو فائدہ دے کر ان کو مسلمان کر دیتی ہے. ٹھیک ہے، وہ تو نہ تو تفسیر ابن کثیر پڑھتے ہیں، نہ قرطبی پڑھتے ہیں، نہ تبری پڑھتے ہیں، کوئی بھی تفسیر نہیں پڑھتے، مسلمان ہو جاتے ہیں. کیوں مسلمان ہو جاتے ہیں؟ اور ہم تفسیریں پڑھ پڑھ کے بھی مسلمان نہیں ہیں. سیدھا ڈفرنس. This is the beauty of Quran. ہاں، تو یہ تین الگ الگ کیٹیگریز ہیں جو ہمیں تفسیر کی، اور that is going to be very unique. اگر آپ کسی سے پوچھیں گے ہو سکتا ہے کہ اس طریقے سے آپ کو جواب نہ ملے. جی آمنہ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ نیکسٹ کلاس از اباؤٹ ٹو اسٹارٹ. I have to be very quick to سر end. آپ نے ابھی کہا ہے کہ ثواب اور نیکیاں، تو ان میں ڈفرینٹ ہے، ثواب چیز اور ہے اور نیکیاں اور ہے. It's the same thing. It's the same thing. تو سر آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی حدیث پڑھنے سے ثواب ملے گا اور قرآن پڑھنے سے نیکیاں، تو یہ کیسے ڈفرینٹ؟ اوکے، یعنی اوور آل آپ کو ایک اچھا عمل کرنے پہ ثواب ملتا ہے، اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، جو اللہ رب العزت نے کہا کہ آپ کو اچھا عمل کریں آپ کو 10 نیکیاں ملنی. ٹھیک ہے نا. اب اس کی قرآن مجید کے ہر حرف پہ آپ کو ثواب مل رہا ہے، ہر حرف پہ. پر حدیث پوری پڑھنے پر اور پڑھنے کے بعد اس پر عمل کرنے پر، ٹھیک ہے، پڑھنے پر ثواب ملے گا، عمل کرنے پر الگ سے ثواب ملے گا. لیکن یہ آپ کو ایک کلی طور پہ ثواب مل رہا ہے. اور لفظ جو ہے میں نے قرآن مجید کے لیے استعمال کیا، وہ ایک حرف پر آپ کو ثواب مل رہا ہے 10 نیکیوں کا. آپ کو ہو سکتا ہے مجھے ایک حدیث پڑھنے پر 10 نیکیاں ملیں، ایک حدیث پوری پڑھنے پر. ٹھیک ہے، اور یہاں پر این ممکن ہے ایک حدیث میں جتنے زیادہ مسائل میں سمجھوں گا اتنا ثواب ملے، لیکن یہاں پر قرآن مجید کے ایک ہر حرف پر 10 نیکیاں، 10 نیکیوں کا ثواب ہے، 10 نیکیوں کا ثواب. Got it? That was a good point. Thank you. Okay, that's a good subject today we covered, alhamdulillah. اس سیشن کو یہاں پہ بریک لگاتے ہیں، کل کو مزید ڈسکس کریں گے انشاءاللہ اسی مضمون پہ. جو سیکھا ہے سکھایا اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے، صحیح بات پر عمل کریں، اور جو غلط بات ہے اس کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.